لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام معزز علماء ذیشان محترم حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی اور فضل و کرم سے ہم سب حضرات امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، مؤید ملت طاہرہ، صاحب حجت قاہرہ، امام المسلمین سیدنا امام احمد رضا خان فاضل محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سالانہ عرس مبارک کے حوالے سے منعقد ہونے والی آج کی اس بابرکت محفل اقدس میں حاضر ہیں۔ رب کریم جل شانہ ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک امام اہل سنت قدس سرہ العزیز کے درجات عالیہ اپنی بارگاہ اقدس میں مزید بلند سے بلند تر فرمائے، اور آپ کے فیض و برکات اللہ پاک ہمیشہ ہم سب کے شامل حال رکھے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت، جو کہ ہفتے کے دن 10 شوال المکرم سن 1272 ہجری میں بریلی شریف کے شہر محلہ سوداگران میں اہل علم و فضل کے بہت بڑے معروف گھرانے کے اندر امام المتکلمین استاذ العلماء علامہ نقی علی خان صاحب فاضل بریلوی علیہ رحمت کے ہاں ولادت باسعادت پاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ولادت آج سے ٹھیک 172 سال پہلے بریلی شریف کے اندر ہے، اور یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس گھرانے میں صرف امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت ہی ایک علمی ہستی نہیں ہے، بلکہ امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت کے والد گرامی امام المتکلمین علامہ نقی علی خان صاحب فاضل بریلوی علیہ رحمت پورے کے پورے بر صغیر، اور نہ صرف بر صغیر بلکہ علماء حرمین شریفین، علماء افریقہ اور کتنے سارے ایسے بر اعظم ہیں جن میں علامہ نقی علی خان صاحب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے والد گرامی کے متعلق اہل علم کے ہاں یہ بات واضح تھی کہ دنیا میں جس علم و فن کا دقیق ترین مسئلہ جس کو باقی علماء حل نہ کر سکتے ہوں، بریلی کے اندر جامعہ منظر اسلام میں علامہ نقی علی خان صاحب فاضل بریلوی اس مسئلے کو حل فرما دیتے ہیں۔ ان کی کتابیں جو ہیں وہ اس وقت پاکستان میں چھپی ہوئی موجود ہیں، بالخصوص امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت کے والد گرامی علامہ نقی علی خان صاحب کی کتاب جو اصول الرشاد لکم مبانی الفساد، اس دور کے اندر جتنے بڑے بڑے فتنے ہیں، انہوں نے جتنی فتنہ انگیزیاں کی مسلمانوں کے اندر، اس حوالے سے کتاب و سنت کی روشنی میں علامہ نقی علی خان صاحب کا یہ مجتہدانہ ایک کارنامہ ہے کہ آپ نے وہ اصول ہائے شریعت واضح کیے ہیں جن کی روشنی میں اگر اس کتاب کو اصول الرشاد کتاب جو علامہ نقی علی خان صاحب کی ہے، اس کو ایک درمیانی صلاحیت رکھنے والا مسلمان بھی مطالعہ کر کے سمجھ سکتا ہے، اور اگر اصول الرشاد لکم مبانی الفساد یعنی فساد کی بنیادوں کو اکھاڑنے کے لیے ہدایت اور رشد کے اصول، تو اگر وہ کتاب آپ کے زیر مطالعہ ہو تو اگر عقائد کو خراب کرنے کے لیے تو خاص ابلیس بھی آپ سے گفتگو کرنے آ جائے تو ابلیس بھی آپ کو انشاءاللہ غلط راستے پہ نہیں لگا سکے گا۔ اس طرح کتاب و سنت کے اصول جو ہے علامہ نقی علی خان صاحب نے واضح کیے ہیں۔ مزید ان کے فتاویٰ دیگر عنوانات پر، سورہ علم نشرہ شریف اور دیگر مقامات کی تفاسیر پر ان کی کتابیں جو ہیں وہ معروف ہیں اور چھپی ہوئی موجود ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کے جو دادا جان ہیں
استاذ العلماء علامہ رضا علی خان صاحب فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بھی ایسی شورا آفاق شخصیت ہے کہ جس علم و فن کے متعلق جو بھی دقیق ترین مسئلہ ہوتا اور علماء سے حل نہ ہو پاتا تو علامہ رضا علی خان فاضل بریلوی کی خدمت میں بھیجا کرتے تھے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت کے جو پردادا ہیں استاذ العلماء علامہ حافظ قاسم علی خان صاحب فاضل بریلوی علیہ رحمت، علامہ قاسم علی خان صاحب کے والد گرامی علامہ حافظ سعد اللہ خان صاحب فاضل بریلوی، اور اگر آپ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت کے جد اعلیٰ کے حوالے سے دیکھیں گے تو آپ تو اصل افغانستان کے صوبہ قندھار کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، آپ کے جد اعلیٰ، اور آپ کا خاندان جو ہے امام احمد رضا کا، اس کو یہ شرف حاصل ہے کہ جب حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے دور مقدس میں افغانستان کے صوبے ہرات تک اسلامی پرچم لہرایا تھا تو قندھار کا یہ پٹھان خاندان جو ہے دور خلافت راشدہ کے وقت سے مشرف اسلام ہوا تھا، حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے دور سے، اور مسلسل ان میں علماء فضلاء حفاظ قرآن اور قاریان قرآن اور محققین جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ نسل بعد نسل جو ہے وہ پیدا ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت کے بزرگ وہ علم و فضل کے ساتھ ساتھ فنون حرب کے اندر یعنی جنگی امور کے اندر بھی لاسانی خاندان تھا اور بے پناہ مہارت رکھتے تھے۔ ہندوستان میں یہ خاندان کیسے آیا؟ یہ پٹھانوں کے قبیلے بہرائچ کے ساتھ امام احمد رضا کے بزرگوں کا تعلق ہے، تو بر صغیر ہندوستان میں یہ کیسے داخل ہوئے؟ یہاں پر جب پٹھانوں میں سے ہی مغل حکمران محمد شاہ ثانی جو ہے جب وہ ہندوستان کا حکمران بنا تو یہاں جتنا بھی مشرق کا علاقہ تھا جن میں بریلی شریف ہے، روہیل کھنڈ، یوپی، اتر پردیش جس کو کہا جاتا ہے، تو یہاں چونکہ کفار و مشرکین جو تھے ان کی اکثریت بھی تھی اور علاقے پر غلبہ بھی تھا، تو سلطنت دہلی کو کمزور کرنے کے لیے وہ رات دن جو ہے منصوبے بناتے تھے، تو لازم تھا کہ ان کا کلا کما کیا جائے اور نور اسلام جو ہے ان کے اندر پھیلایا جائے۔ اس وقت محمد شاہ ثانی مغل حکمران نے جب اپنے وزیر و مشیروں کے ساتھ مشورہ کیا تو نتیجہ یہ نکلا، اس بات کے اوپر سارے کے سارے متفق ہوئے کہ بہت زیادہ مشکل ترین معاملہ ہے، بار بار مہمیں جو ہیں وہ ناکامی کا شکار ہو جاتی ہیں، لہذا اس معاملے کے لیے جس تدبر کی ضرورت ہے، حکمت عملی کی ضرورت ہے، جس فوجی قوت اور صلاحیت کی ضرورت ہے، اگر ان ساری کی ساری ضرورتوں کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو والی افغانستان کو درخواست پیش کی جائے۔ افغانستان کے صوبہ قندھار میں ایک ایسا علمی اور فوجی خاندان موجود ہے جو ان مشکلات کے اوپر قابو پا سکتا ہے، تو چنانچہ سرکاری سطح پر محمد شاہ ثانی مغل حکمران نے جو ہے وہ اپنا سفارتکار روانہ کیا اور والی افغانستان کی خدمت میں، اب جو افغانستان کا حکمران تھا اس دور میں، اس کی نظر میں امام احمد رضا کے بزرگوں کا مقام و مرتبہ اتنا تھا تو انہوں نے کہا جی چونکہ ہندوستان جو ہے وہ بھی ایک مسلمان ملک ہے، مسلمانوں کی حکومت ہے اور اسلام کے حوالے سے چونکہ معاملات ہیں، لہذا میں اس خاندان کو بھیجتا ہوں، لیکن میں صرف آرڈر نہیں کروں گا کہ ان کو میں بھیج دوں، بلکہ پہلے آپ مجھے یقین دہانی کروائیں کہ اس خاندان کے افراد جب افغانستان کو چھوڑ کر ہندوستان میں آئیں گے اور انہوں نے آ کر اپنے طریقے کے اوپر آپ لوگوں کی ایک فوج ترتیب دینی ہے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے، تو پہلے ان کی رہائش اور ان کی تمام ضروریات کے پورا کرنے کا سرکاری طور پر جو ہے وہ مجھے یقین دہانی کروائی جائے۔ چنانچہ میں طالب علم علی الاعلان جتنے بھی ہمارے طلباء ہیں، اساتذہ کرام ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے علم و عمل عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ لاہور کی تاریخ کے اوپر جتنی بھی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، علامہ غلام سرور قادری رحمت اللہ تعالیٰ نے جو کہ 150 سال ہو رہا ہے ان کی وفات کو، ایک تو موجودہ دور میں تھے میرے استاد صاحب، میں نے انہیں بخاری شریف جامع ترمذی کے اسباق پڑھے تھے،
न्यू सेंट्रल कमर्शियल मार्केट मॉडल टाउन लाहौर में उनका इदारा था जामिया रज़विया। तो अल्लामा गुलाम सरवर कादरी साहब रहमत जो हुजूर गजाली ज़मान रज़ी अल्लाह अन्हु के भी शागिर्द थे और सीत कुरलीपुर से उनका ताल्लुक था। मैं उन उस्ताज़ुल उलमा अल्लामा मुफ्ती गुलाम सरवर कादरी जो जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में वज़ीर औकाफ पंजाब भी मुकर्रर हुए थे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा था। ये कुछ 150 साल पहले के लाहौर के बहुत बड़े मुमताज़ आलिम और मुअर्रिख़ लाहौर कहलाते हैं अल्लामा गुलाम सरवर कादरी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो आप उन समेत जितनी भी लाहौर की तारीख़ के ऊपर किताबें हैं वो सारी की सारी किताबें आपको बताएंगी कि आज भी भाटी चौक जहाँ हुजूर सैयदना दादा गंज बख्श अली हुजवेरी रज़ी अल्लाह अन्हु का मरकज़ मुनव्वर है, वहाँ जहाँ बाकी सरकुरा रोड निकल रहा है, पंजाब सेक्रेटेरिएट की तरफ रोड निकल रहा है, ये मुल्तान रोड, और जहाँ आज़ादी चौक की तरफ मीनार पाकिस्तान की तरफ रोड निकल रहा है, वहाँ एक रोड भाटी चौक में से निकलता है मशरिक की जानिब जिसको शीश महल रोड कहा जाता है। शीश महल का लाहौर में कोई वजूद इस रोड के ऊपर नहीं था। मोहम्मद शाह सानी हुक्मरान दिल्ली ने लाहौर का जो शीश महल तामीर करवाया था ये इमाम अहमद रजा के बुजुर्गों के रहने के लिए तामीर करवाया। चुनांचे वाली अफगानिस्तान ने इस घराने का तारुफ इस तरीके से करवाया और इनकी इल्मी अजमत, इनकी फौजी खिदमात के हवाले से लाजिम करार दिया कि पहले उनके शाया निशान एक महल तामीर किया जाए जहाँ ये ख़ानदान, इनके बच्चे बेगमात जो है वो ठहरेंगे। और फिर हाफिज सादुल्ला खान साहब के जो वालिद साहब थे वो चूँकि इल्म के और फ़नून हरब के माहिर थे, तो वो पूरे के पूरे वाली अफगानिस्तान ने कहा कि वो आपके हिंदुस्तान का विज़िट करेंगे और जिस इलाके के जवानों को वो मुंतखब करेंगे फौज के लिए, तो 18,000 का लश्कर, उस वक़्त 18,000 बाकायदा फौज के अंदर ये एक ओहदा हुआ करता था। ऐसे सालार को 18,000 कहा जाता था जिसके नीचे 18,000 जवान जो है वो लड़ने वाले तरबियत याफ्ता मौजूद हुआ करते थे। तो उनके इंचार्ज और हज को हेड को जो है 18,000 कहा जाता था। तो बहरहाल ये मुहिम इनके ज़िम्मे लगी। पूरे एजाज़ व इकराम के साथ वादी अफगानिस्तान ने इस ख़ानदान को रुखसत किया। इनकी आमद से पहले पहले लाहौर में शीश महल तामीर कर दिया गया। जुमला इनके लिए जो है वो इंतज़ामात कर दिए गए। फिर ये ख़ानदान वहाँ शिफ्ट हुआ। थोड़े दिनों के बाद हाफिज सादुल्ला खान साहब के वालिद गिरामी जो थे, यानी आला हज़रत फाज़िल बरेलवी के जद्दे आला, उन्होंने हिंदुस्तान के अहम इलाकों जहाँ से फ़ौजी लोग भर्ती हुआ करते थे, मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, जवानों को मुंतखब किया और 3 साल के अरसे के अंदर मुशक्क़त और मेहनत करके कामिल तौर पर उन्होंने एक लश्कर उस इलाके की ज़रूरियात के लिए तरतीब देने में कामयाब हो गए। उसके बाद लश्कर समेत अपने बच्चों को, ख़ानदान को लेकर बरेली शरीफ को उन्होंने मरकज़ बनाया और वहाँ उन्होंने बाकायदा जंगें लड़ी और उस 18,000 के लश्कर ने रुहेलखंड और ये तमाम के तमाम जो है पश्चिम का इलाका, इस सारे को उन्होंने फतह भी किया और इस तरीके से मामलात हल किए कि वो फिर कभी दिल्ली की सल्तनत के लिए उस दौर में रुकावट नहीं डाल सके हैं। और फिर बड़े अजीम तरीके से, चूँकि अजीम इल्मी हस्तियाँ थी, बाफैज़ हस्तियाँ थी, लिहाजा बड़ी तेज़ी के साथ इस्लाम की तबलीग की। तो जितने भी रुहेलखंड के मुअर्रिखीन हैं वो सारे के सारे यही बात आज भी आपको लिखते हुए नजर आएंगे कि क़यामत तक हिंदुस्तान के उन इलाकों में जितना इस्लाम का सूरज चमक रहा है, जितने मुसलमान पैदा हो रहे हैं, उन सब के इस्लाम लाने का क़यामत तक का अजर व सवाब इमाम अहमद रजा के बुजुर्गों के नाम आमाल में जा रहा है। तो अलगरज आप इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह के पूरे ऊपर तक इस पठान फैमिली, बहराइच खानदान जो कंधार के साथ, इसलिए इनको कंधारी भी कहा जाता है, तो आप इस फैमिली के मुकम्मल तौर पर जो है वो मामलात को मुलाहजा करेंगे। आला हज़रत इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी, मैंने अर्ज़ किया कि आज से 172 साल पहले हफ्ते का दिन था, अव्वल वक्त, क्योंकि इतना बड़ा इल्मी घराना था,
تو امام احمد رضا کی ولادت ہوئی تو آپ کے دادا جان جو آپ سے بے پناہ محبت رکھتے تھے اور آپ کی تربیت میں ان کا بہت بڑا کردار ہے عملی طور پر، انہوں نے وہ وقت بھی لکھ لیا، وہ ساعت اور دقیقے تک انہوں نے لکھ لیے اپنے علم توقید کی روشنی میں، اور باقاعدہ طور پر پورا ایک ریکارڈ اس کے اوپر مرتب ہے کہ ہفتے کے دن تقریباً صبح 10 بجے 10 شوال المکرم سن 1272 ہجری جنگ آزادی سے ایک سال پہلے بمطابق 1856 سن عیسوی میں بریلی کے محلہ سوداگران کے گھرانے میں علامہ نقی علی خان صاحب کے ہاں امام احمد رضا کی ولادت مبارکہ ہوئی تھی۔ ہمارے مشائخ کا قدیمی یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ جب پیارا بچہ یا پیاری بیٹی 4 سال 4 ماہ اور 4 دن کے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی رسم بسم اللہ اور پڑھائی کا آغاز کروایا جاتا ہے۔ یہ قدیم سے ہمارے بالخصوص مشائخ چشتیہ اور مشائخ قادریہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کا یہ طریقہ آ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت کی عمر مبارک بھی جب 4 سال 4 مہینے اور 4 دن ہوئی تھی تو آپ کے لیے بھی رسم بسم اللہ کا اہتمام کیا گیا، چنانچہ آپ کے دادا جان کا یہ قائم کردہ ادارہ آج بھی موجود ہے بریلی میں، جامعہ منظر اسلام بریلی شریف۔ وہاں بڑے بڑے علماء فضلاء جو کہ وہ جتنا بھی وہاں دین کا معاملہ پھیلا تھا وہ سارا اس گھرانے کی برکات تھی۔ بڑے بڑے علماء فضلاء ان کے شاگردوں میں یہ جمعہ اور عیدین کا خطبہ جو عربی میں خطب علمی بڑا مشہور تھا، اور یہ ہمارے تمام پہلے پاکستان میں اور ہندوستان میں جو خطیب عربی خطبہ جمعے کا پڑھتے ہیں وہ علامہ محمد حسن علمی وہ اپنا تخلص کرتے تھے، ان کا لکھا ہوا ہے۔ اور خطب علمیہ کے آخری صفحے پر عربی زبان میں علامہ محمد حسن علمی چونکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے دادا جان علامہ رضا علی خان کے براہ راست شاگرد تھے، تو وہ ذرا آپ اس آخری صفحے پر خطب علمیہ میں امام احمد رضا کے دادا جان کا تعارف جو اپنے شاگرد حسن علمی صاحب نے کروایا وہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ کتنا بے مثال طریقے سے انہوں نے تعارف کروایا۔ تو علامہ رضا علی خان صاحب بڑے خوش تھے کہ میرے پیارے پوتے کی رسم بسم اللہ ہے۔ بہت بڑی جاگیریں چونکہ ان کے پاس موجود تھی، اعلیٰ حضرت کا خاندان آج تک الحمدللہ تعالیٰ اپنے دسترخوان سے مخلوق الہی کو کھلانے والا ہے، کسی سے کبھی بھی 1 روپیہ بھی لینے والا خاندان نہیں ہے۔ یہاں تک کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کی سیرت میں موجود ہے کہ آپ کی خدمت میں ایک جوان آیا، آپ نے پوچھا میاں کہاں سے آئے ہو؟ میں جی بریلی شریف فلاں محلے سے آیا ہوں، اور ساتھ ہی اس نے ایک ڈبہ مٹھائی کا جو ہے اس دور کی بڑی اعلیٰ قسم کی مٹھائی اس نے جناب آپ کی خدمت میں تحفۃً پیش کی۔ آپ نے قبول کرنے سے پہلے فرمایا یہ آپ جس کتاب کو دیکھیں گے آپ کے شاگرد علامہ ملک العلماء ظفر الدین بہاری علیہ رحمت کی 2 جلدوں میں حیات اعلیٰ حضرت، اس میں آپ یہ دیکھیے ضیاء القرآن پبلیکیشنز داتا گنج بخش روڈ لاہور والوں نے آج سے کوئی 20 سال پہلے کئی 100 صفحات کے اوپر انوار رضا آپ کی سیرت شائع کی تھی، اس میں آپ یہ ملاحظہ کیجیے بڑی بڑی کتابوں کے اندر یہ آپ کو نظر آئے گا۔ آپ نے فوراً وہ مٹھائی کا ڈبہ قبول کرنے سے پہلے آپ نے فرمایا کہ اس کو ادھر اپنے پاس ہی رکھو، ابھی اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر کو مجھے نہ دو۔ میاں میں آپ سے یہ امام احمد رضا نے فرمایا تم صرف مجھے ملنے آئے ہو اور میری محبت تمہارے دل میں اللہ نے پیدا کی ہوئی ہے، ہاں جی، کہ میں علماء کا خادم ہوں، شریعت کا خادم ہوں، اس لیے یہ ڈبہ دینے آئے ہو یا تم نے مجھ سے کوئی مسئلہ بھی پوچھنا ہے؟ اس نے کہا حضور کوئی مسئلہ میں نے نہیں پوچھنا۔ آپ نے فرمایا دیکھ لو اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو مجھے بتا دو، مسئلہ تمہارا جواب میں دوں گا، لیکن اس میں ایک شرعی معاملہ آیا ہوا ہے مٹھائی کے متعلق۔ تو 2-3 مرتبہ آپ نے اس سے پوچھا، اس نے کہا حضور میں مسئلہ پوچھ رہے، مجھے آپ سے محبت ہے، میں آپ کی زیارت کرتا ہوں، جمعہ ادھر پڑھتا ہوں، آپ ہمارے امام وقت ہیں اور میں ایک عالم ربانی کی زیارت کے لیے مسئلہ میں نے نہیں پوچھنا۔ جب امام احمد رضا کو تسلی ہو گئی کہ اس بندے نے مجھ سے مسئلہ نہیں دریافت کرنا، تو ایک عالم دین تھے، ان کو آپ چونکہ وہ طب کے بھی بڑے ماہر تھے، ان کو حکیم صاحب آپ کہا کرتے تھے، تو حکیم صاحب بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا یہ ڈبہ ان سے لے لو اور پردہ داری میں جو ہے گھر کی طرف جو ہے دروازے پر دستک دیں گے، کنیز آئے گی اور لے جائے گی۔
اب جب حکیم صاحب وہ مٹھائی کا ڈبہ لے کر آپ کے پردہ داری کی طرف، زنان خانے کے دروازے کی طرف چلے تو یکدم اس نوجوان نے کہا حضور حقیقت یہ ہے کہ پہلے بالکل میرے دل میں نہیں تھا، لیکن جب اتنی بڑی علمی ہستی کے سامنے ہو تو حضور مہربانی کریں، پھر ایک سوال میرے ذہن میں آ گیا ہے، اس کا جواب آپ بتا۔ آپ نے فوراً حکیم صاحب کو آواز دی، حکیم صاحب نہ بلائیں کنیز کو، مٹھائی کا ڈبہ واپس لے کر آئے، کیونکہ فقیر کسی سے مسئلہ بتانے کی اجرت، یہ چونکہ اس کے مشابہ کام ہو رہا ہے، مسئلہ جتنا پوچھنا ہے پوچھو میں جواب دوں گا، لیکن مٹھائی میں قبول نہیں کروں گا کیونکہ تم مجھ سے مسئلہ دریافت کر رہے ہو۔ تو یہ خاندان جس پر اللہ تعالیٰ نے افغانستان میں بھی بڑی کرم نوازی اور ہمیشہ فوجی عہدوں کے اوپر اور بڑی بڑی جاگیریں اور علاقوں کے مالک، اسی طرح برِ صغیر میں آئے تو وہ آج بھی آپ جا کر دیکھیے لاہور کا شیش محل وہ اعلیٰ حضرت کے بزرگوں کی عظمتوں کی گواہی دے رہا ہے، اور وہاں بھی جو انہوں نے اپنے علاقے فتوحات کی سارا کچھ، تو آج تک الحمدللہ تعالیٰ بریلی شریف کا معاملہ یہ ہے کہ وہ لینے والے نہیں ہیں بلکہ اپنے ہاتھوں سے آنے والوں کو عطا کرنے والا خاندان ہے۔ اتنی میرے آقا کریم علیہ السلام کا فیض ہے وہاں پر۔ تو بہرحال اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے دادا جان نے بڑا وسیع لنگر شریف کا اہتمام کیا اور بڑے بڑے عمائدین شہر کو اور علماء علم و فن کو آپ نے دعوت دی، اور سب سے بڑے ماہر بزرگ استاد کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور کرم نوازی فرمائیں اور ہمارے بچے احمد رضا کی رسم بسم اللہ کروائیں۔ تو اس وقت بزرگوں کا طریقہ، اور آج بھی ہمارے بزرگوں کا یہی طریقہ ہے کہ وہ پھر اپنے ہاتھ سے ان کو کاغذ اور قلم دے دیا جاتا ہے اور وہ اپنے ہاتھ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نیچے درود پاک لکھ کر پھر خود ہی عربی کے حروف تہجی کی تعداد کے مطابق کھانے لگا دیتے، اور ہر کھانے میں الف با تا سا جیم ہا خا دال زال را زا سین شین صاد ضاد تا ظا عین غین الگ الگ چھوٹی یا بڑی یا تک وہ سب کو جو ہے لکھ دیتے ہیں اپنے قلم سے اپنے ہاتھ سے، اور پھر جو ہے وہ بچے کو قریب کیا جاتا ہے، بسم اللہ پڑھائی جاتی ہے، درود پاک پڑھایا جاتا ہے، پھر الف کی پہچان کروائی جاتی ہے، پھر با کی پہچان، پھر تا کی پہچان، یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا بھی رسم بسم اللہ کا معاملہ شروع کر دیا گیا، لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جن کی اس دن رسم بسم اللہ والی دن عمر 4 سال 4 مہینے 4 دن تھی، اعلیٰ حضرت وہ نابغہ روزگار اور ابکری شخصیت ثابت ہوئے کہ پہلے دن ہی اپنے استاد کے اوپر آپ نے سوال جو تھا وہ وارد کر دیا۔ آج کل تو ہمارے اساتذہ کرام جو درس نظامی پڑھاتے ہیں، چونکہ انہوں نے اگر آدھا گھنٹہ سبق پڑھانا ہو تو 2-2.5 گھنٹے تو ان کو مطالعہ کرنا پڑتا ہے، حواشی کا، مختلف شروحات کا، عربی فارسی میں بڑے بڑے اساتذہ علم و فن کی تحقیقات کا، اور پھر جا کر اور پھر استاد نے تو پوری محنت کی ہے، پوری رات جاگ کے، کیونکہ صبح سبق پڑھانا ہے، ذمہ داری ہے، لیکن طالب علم جیسے استاد محنت کیا کرتے ہیں، جو پہلے والے طلباء ہوتے تھے وہ بھی پوری رات جاگ کے حواشی کا مطالعہ کرتے تھے، عبارت تیار کرتے تھے، پچھلے سبق کا تکرار، آگے عبارت کی تیاری، تو پھر جب عبارت کی تیاری اور سبق کی تیاری پھر طلباء سوال بھی کرتے تھے۔ آج کل چونکہ سہل پسندی آ گئی ہے، اساتذہ کرام ملتے ہیں تو ترستے ہیں جی کوئی طالب علم ایسا آئے جو ہمارے سامنے سوال کرے، کیونکہ شفاء العی سوال ہو۔ استاد کے سینے سے جتنا علم و فیض حاصل ہوتا ہے وہ اکثر سوال کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، اور امام احمد رضا وہ شخصیت ہے جنہوں نے 4 سال کی عمر میں پہلے دن ہی رسم بسم اللہ میں سوال کر دیا۔ آج بھی آپ اگر قرآن پاک جب بچوں کو شروع کروائیں گے تو ظاہر ہے ڈائریکٹلی تو آپ قرآن پاک نہیں شروع کروائیں گے نا، الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ سے شروع کروائیں گے، پہلے آپ حروف کی پہچان کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے پہلے ہوتا تھا نورانی قاعدہ، یسرنا القرآن، آج کل قرآنی قاعدہ، فلاں قاعدہ، رحمانی قاعدہ، فلاں قاعدہ، ٹھیک ہے جی، تو اس کا پہلا صفحہ ہی آپ دیکھیں گے تو اس پر حروف تہجی کی تختی ہوتی ہے، الف با تا سا جیم یا تک، اور آج بھی ابھی کوئی آپ قاعدہ یہاں ادارہ ہے ماشاءاللہ ہمارا یہ مرکز شمس العلوم، اللہ تعالیٰ اس کے انوار اور فیوز و برکات عام فرماتا رہے، اور آپ سب معاملین، خادمین، منتظمین کو اللہ دین و دنیا کی ہر بھلائی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
تو آپ ابھی کوئی قاعدہ تو لے آئے، اس میں الف با تا سا لکھا ہوگا، باقی سارے حروف ایک مرتبہ لکھے ہوں گے، لیکن آگے خانے میں جا کر لام لکھا ہوا ہوگا ترتیب کے مطابق، اور لام سے اگلے خانے میں پھر لام الف لا لکھا ہوا ہوگا، پھر میم نون آ گیا۔ اب اعلیٰ حضرت کو استاد صاحب پہچان کرواتے آئے، جب لام پڑھ لیا تو اگلے خانے میں لکھا ہوا تھا لام الف لا، تو اعلیٰ حضرت رک گئے۔ استاد صاحب نے فرمایا بیٹا پڑھیں لام الف، آپ نے فرمایا حضور ضرور پڑھوں گا، لیکن آپ کرم نوازی فرمائیں کہ پہلے جو ہے آپ میرے سوال کا جواب عطا فرما دیں۔ سارے کے سارے متوجہ ہو گئے، اور دادا جان جو تھے وہ سجدہ شکر بجا لائے کہ ایسی نابغہ روزگار ہستی ہمارے گھر میں اللہ کی نعمت پیدا ہو گئی۔ اور سارے علماء جو تھے متوجہ ہو گئے، ہمارے دین متوجہ ہو گئے۔ کیا سوال ہے؟ آپ نے فرمایا سوال یہ کہ باقی سارے حروف تو ایک ایک مرتبہ آئے ہیں، یہ لام میں کیا معاملہ ہے کہ یہ 2 مرتبہ آیا پڑا ہے، یہ 2 مرتبہ کیوں آیا پڑا؟ استاد صاحب نے بتایا کہ بیٹے بات یہ ہے کہ یہ اس وجہ سے لام کو دوبارہ لایا گیا ہے اور اس کے ساتھ الف کو بھی ذکر کیا گیا ہے تاکہ یہ بات طالب علم کی توجہ میں ڈالی جائے کہ الف جو ہوتا ہے یہ ساکت حرف ہوتا ہے، یہ صرف ایک امدادی حرف ہے، ہیلپنگ ورب ہے یہ، اور الفابیٹ ہے، اس کی اپنی کوئی آواز نہیں ہے۔ یہ دوسرے حروف کی 2 زبروں کے برابر آواز کو اوپر اٹھانے کے لیے، اشباع کھینچنے کے لیے اور لمبا کرنے کے لیے آتا ہے۔ الف کی اپنی کوئی آواز نہیں ہے، یہ ساکت ہے، خاموش ہے۔ الف کی اگر کسی کو پتا ہو گئی کوئی آواز ہے تو وہ بتائے۔ الف کی اپنی کوئی آواز نہیں ہے، الف کے اوپر آپ زبر لگائیں گے اور یوں کہہ سکتے ہیں، پھر آپ مجودین اور قراء کی اصطلاح میں الف زبر آ، تو یہ جائز نہیں ہے۔ قراء قاریوں کے نزدیک اور اہل تجوید کے نزدیک جو ہے، جیسے ہی الف کے اوپر آپ زبر لگا دیتے ہیں، زیر لگا دیتے ہیں، اس کے نیچے پیش لگا دیتے ہیں یا جزم لگا دیتے ہیں، وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ تو حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، با زبر حمزہ با، تو جزم لگائیں یا زبر لگائیں یا زیر لگائیں یا پیش لگائیں تو وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ الف کی تو اپنی کوئی آواز نہیں ہے، تو یہ کہ امدادی حرف ہے۔ اس بات کو بیان کرنا تھا، چونکہ ہمارے مجویدین کے ہاں آپ اگر ہتھیلی کو ایسے بند کر لیں اور اعتدال کی حالت میں آپ کھولیں گے تو ایک حرکت جو ہے وہ اس سے پیدا ہوگی، یعنی اتنی مقدار۔ تو الف جو ہوتا ہے وہ 2 زبروں سے مل کر بنا ہوتا ہے، 2 زبروں کا مجموعہ ہوتا ہے، لہذا جس حرف کے آگے الف ہوگا اور ما قبل مفتوح ہو جائے گا وہ حرف ما قبل مفتوح، تو آپ ایک وہ زبر اور 2 زبریں الف کی ملا کر آپ جناب اس کی مقدار کے برابر اوپر کی طرف آواز کو کھینچیں گے تاکہ صحیح تلفظ عربی زبان میں ادا ہو اور لفظ اپنے معنی پر صحیح دلالت کر سکے۔ تو انہوں نے بتایا جی یہ الف کے بارے میں بتانا تھا کہ یہ ایک امدادی حرف ہے، ساکت اور خاموش حرف ہے، تو الف کے بارے میں یہ بات بتانے کے لیے لام کو دوبارہ لا کر لام کے ساتھ لکھا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا جی اس سے تو پھر ایک اور سوال پیدا ہو گیا، آپ نے اگر یہی بات ہی بتانی تھی تو الف کو با کے ساتھ لگا دیتے، تا کے ساتھ لگا دیتے، جیم ہا کے ساتھ، لام کے ساتھ ہی آپ نے کیوں لگایا ہے؟ تو استاد صاحب نے کہا اس سوال کا جواب آپ کے دادا جان ہی دیں گے۔ پھر فوراً علامہ رضا علی خان صاحب اپنی مسند سے اٹھے، پاس آئے، آپ کو سینے سے لگایا اور فرمایا میرے بیٹے بات یہ کہ لام کے ساتھ اس کو اس لیے ذکر کرتے ہیں باقی حروف کو چھوڑ کر کیونکہ جو کاتبین ہیں ان کتاب کے نزدیک، فن کتابت کے ائمہ کے نزدیک ابتدائی طور پر باقی سب حروف کے مقابلے میں لام کا رسم الخط اور الف کا رسم الخط چونکہ بہت حد تک 3 حصے ان کے مجانست رکھتے ہیں، ہم جنس ہیں، ٹھیک ہے، تو صرف لام کی جو گولائی اور غنہ ہے آخر پر اس میں جا کر فرق پڑتا ہے، باقی حروف کے مقابلے میں
لام زیادہ الف کے کتابت کے فن کے حوالے سے ہم جنس ہے، لہذا ہم جنس کو ادھر اکٹھا کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اب میرے دل کو تسلی ہو گئی، اب مجھے اگلا حرف جو ہے وہ پڑھا دیا جائے۔ اور امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت وہ شخصیت ہے کہ 14 سال جب ان کی عمر مکمل ہو گئی تھی، یعنی 1286 سنہ ہجری، اور 1856 میں آپ 14 جمع کر لیجئے تو یہ کیا بن جائے گا جناب؟ 70 جا بنے گا، 56 میں 14 جمع کریں گے، 1870 سنہ عیسوی تھا اور 1286 سنہ ہجری تھا۔ 14 سال امام احمد رضا کی عمر مکمل ہوئی تو جتنے بر صغیر کے اندر اس وقت علوم اور فنون متداول تھے، اداروں میں پڑھائے جاتے تھے، تمام کے تمام علوم و فنون کو مکمل کر کے آپ نے دستار فضیلت اور سند فضیلت جو تھی وہ 14 سال کی عمر میں حاصل فرما لی تھی۔ اب مکمل عالم بن چکے تھے اور استاد بن چکے تھے 14 سال کی عمر میں، اور ابھی زمانے طالب علمی میں 6 ماہ پہلے 13.5 سال کی آپ کی عمر تھی جب آپ نے سب سے پہلا فتویٰ تعریف فرمایا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ جو لا ینحل قسم کے مسئلے ہوتے تھے وہ جامعہ منظر اسلام بریلی شریف میں آیا کرتے تھے، مشکل ترین دقیق ترین مسائل فقہ کے، دیگر علوم و فنون کے۔ تو ان دنوں ردات کا ایک مسئلہ امام احمد رضا کے والد گرامی کی خدمت میں آیا۔ رداعت قرآن پاک میں سورہ نساء میں اللہ پاک کا فرمان گرامی ہے، حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں نکاح کے حوالے سے تم پر حرام قرار دی گئی ہے۔ کسی بھی مسلمان کا نکاح اس کی ماں سے نہیں ہو سکتا، قرآن فرما رہا ہے۔ آگے محرمات بتائیں جن سے نکاح حرام ہے، اسی تسلسل کلام میں قرآن پاک سورہ نساء کے اس مقام پر ہے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور وہ تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، وہ بے شک تمہارے والد کی بیوی نہیں ہے، منقوہ نہیں ہے، وہ کسی اور کی بیگم صاحب ہیں، خاندانی اور ہے، قبیلہ قوم سب کچھ اور ہے، لیکن وہ مومنہ مسلمان عورت جس نے تمہیں 2 سال کی عمر کے اندر اندر دودھ پلا دیا، قرآن فرماتا ہے وہ بھی تمہاری سگی ماں کی طرح ہو گئی۔ امہاتکم، ایسی امہات اللاتی ارضعنکم، جنہوں نے تمہیں رضاعت کی، تمہیں دودھ پلایا، تمہارے دودھ پینے کی عمر میں، اللہ پاک فرماتا ہے وہ بھی تمہاری رضائی مائیں ہیں، ان سے نکاح کرنا بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ اب یہ قرآن نے رضاعت کا مسئلہ بنیادی ایک جزئی بتا دی، اور صحیح بخاری شریف، مسلم شریف، جامع ترمذی، مسند احمد، دیگر کتب حدیث میں ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان گرامی صحیح اسناد صحیح متن کے ساتھ جگمگا رہا ہے کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے قیامت تک پوری امت کو تعلیم عطا فرمائی کہ کل ما یحرم من النسب یحرم من الرضاع۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر وہ رشتہ جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتا ہے وہ دودھ کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتا ہے۔ اگر ایک ہمارا پیارا بچہ ایسا ہے جس کا ہم نے نام زید رکھا ہوا ہے، کیونکہ سیدنا امام الائمہ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ جیسی کریم نورانی ہستی نے اپنے سب سے پہلے پیارے فرزند کا نام زید رکھا تھا، زید بن علی۔ تو یہ جتنے عرب و عجم کے اندر سادات کرام میں سے زیدی سادات ہوا کرتے ہیں، یہ تمام زیدی سادات سیدنا امام الائمہ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے سب سے بڑے پیارے بیٹے زید بن علی بن حسین کی اولاد میں سے ہوا کرتے ہیں۔ ہندوستان کا اتنا بڑا آل رسول علیہ السلام کا بافیض گھرانہ، جن میں اعلیٰ حضرت کے دادا جان کی بھی بیعت اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، جب بھی ملاقات ہوتی تھی ماں راہرہ مطہرہ کے زیدی سادات کہ یہ ہستیاں 122 ہجری میں ہجرت کر کے تو آپ مدینہ طیبہ، عراق اور پھر افغانستان اور اس طرح ہوتے ہوئے زیدی سادات کا یہ گھرانہ ماراہرہ ہندوستان میں منتقل ہوا، یہاں انہوں نے مرکز قائم کیا، اور سید برکات احمد صاحب زیدی بہت اللہ تعالیٰ کے ولی کامل اور غوث زمان قطب دوران پیدا ہوئے۔ یہ جو سلسلہ عالیہ قادریہ کی شاخ برکاتی ہے، یہ سید برکات احمد زیدی غریب نواز رضی اللہ عنہ کا روحانی فیض ہے، ان کا مبارک سلسلہ عالیہ برکاتیہ قادریہ۔ تو اعلیٰ حضرت کے
والد گرامی، خود اعلیٰ حضرت، ان کے دادا جان، پردادا جان، ان سب کی بیعت مارحرہ مطہرہ میں زیدی سادات کے اس بے مثال عظیم قادری سلسلہ کے گھرانے کے ساتھ ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے خود پیر و مرشد کے جو ہے وہ سلسلہ حضرت سراج الہند علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے ساتھ، تو شاہ ولی اللہ صاحب جیسی ہستیاں، شاہ عبدالعزیز جیسی ہستیاں ان سادات کرام کے مبارک قدموں کے بوسے لیا کرتے تھے، اور یہ خاندان اپنے بچوں کو حدیث شاہ ولی اللہ صاحب اور ان کے فرزند حضرت سراج الہند علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمت سے پڑھایا کرتے تھے۔ تو بہرحال ہم ایک پیارے بچے کا نام زید رکھ دیتے ہیں۔ اب زید 2 سال کی عمر کے اندر ہے، اس کی امی کو جس سے وہ پیدا ہوا تھا کوئی طبی مسئلہ بن گیا، کوئی ایسا ضرورت لاحق ہوئی کہ کسی اور مائی صاحبہ کا یہ بچہ زید دودھ پیے۔ اب اس مائی صاحبہ کا نام سلمہ ہے، سلمہ کا دودھ زید نے پی لیا۔ اب قرآن فرماتا ہے کہ سلمہ زید کی حقیقی امی کی طرح بالکل ردائی امی ہے، جیسے حقیقی امی سے نکاح حرام ہے، اس امی سے بھی نکاح حرام ہے۔ اور اس سلمہ مائی صاحبہ کی جتنی بیٹیاں ہیں، جتنے بیٹے ہیں، وہ ہمارے اس بچے زید کے بالکل سگے بھائیوں اور بہنوں کی طرح ہو گئے۔ ہر وہ رشتہ جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتا ہے وہ دودھ کی وجہ سے بھی حرام۔ سلمہ کی ہر بیٹی اس زید کی بہن بن چکی ہے، سلمہ کی کسی بیٹی کے ساتھ زید کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا تعارف کروا دیا قرآن پاک کی آیت اور حدیث صحیح سے، تاکہ آپ سمجھیں مسئلہ ردات کا معنی ہوتا ہے دودھ پلانا۔ فعل مضارع کو مضارع اس لیے کہتے ہیں کہ وہ درعن سے مشتق ہے، اور درعن جو ہے اونٹنی کے اس ایک پستان کو کہا جاتا ہے جس سے 2 بچے اس کے دودھ پیئیں، تو فعل مضارع سے بھی زمانہ حال اور مستقبل چونکہ سیراب ہوتا ہے، اس لیے اس کو بھی مضارع اور رداعت اور درعن اور را ضاد عین اسی ترتیب سے جب یہ آگے پیچھے حروف چلتے ہیں تو اس میں دودھ پینے پلانے کا معنی متحقق ہو جاتا ہے۔ الغرض رداعت کا کوئی بڑا ہی دقیق مسئلہ اعلیٰ حضرت کے والد گرامی کی خدمت میں پیش کیا گیا ان دنوں، جب امام احمد رضا 13.5 سال کی عمر میں تھے، منتہی کتابوں میں تھے۔ 6 ماہ بعد انہوں نے اپنے سارے اسباق کی تکمیل کر لینی تھی اساتذہ کرام سے۔ اعلیٰ حضرت کے والد نے وہ سوال دیکھا، آپ نے تحقیق کی، آدھا جواب آپ نے لکھ دیا، لیکن اچانک ایک سفری ضرورت پیش آ گئی، تو فرمایا ابھی ٹائم چونکہ ہمارے پاس موجود ہے سائلین کی طرف سے، لہذا مزید کتابیں بھی ساتھ اٹھا لی، ٹرین کا سفر کرنا تھا، تو فرمایا کہ میں 3 دنوں بعد واپس لوٹوں گا، راستے میں ٹرین میں مزید مطالعہ ہو جائے گا۔ آدھا جواب لکھ دیا، باقی جواب 3 دن بعد واپس آ کر انشاءاللہ تعالی مکمل کر دوں گا، اور ڈاک کے ذریعے جدھر سے آیا ہے اسی پتے پر چلا جائے گا۔ اب جب اعلیٰ حضرت کے والد سفر پر چلے گئے، امام احمد رضا اپنے والد صاحب کے کمرے میں گئے، ان کی پیاز دیکھی، ان میں سارے کاغذات رکھے ہوئے، اوپر وہ سوال اور اس کا آدھا لکھا ہوا جواب موجود ہے۔ امام احمد رضا نے سوال پڑھا، اس کا آدھا جواب جو والد صاحب نے لکھا تھا وہ پڑھا، اس کے بعد اپنا قلم نکالا اور سارا جواب امام احمد رضا نے مکمل کر دیا اس کے ساتھ۔ اور 3 دن کے بعد جب والد گرامی لوٹے، ان کو فکر تھی کہ میں نے جواب لکھنا ہے، اپنے کمرے میں پہنچے، پیاس کاغذات کی طرف توجہ کی تو خوشگوار حیرت حاصل ہوئی کہ سوال کا جواب جو انہوں نے آدھا لکھا تھا آگے مزید آدھا مکمل ہوا پڑا پورا، اور جو 3 دن کے راستے میں مطالعہ وہ کر سکیں، جس نتیجے پر وہ پہنچے بالکل اس کے مطابق صحیح جواب لکھا ہوا۔ بڑے خوش ہوئے کہ کوئی بہت بڑا فقیہ اعظم میری عدم موجودگی میں میرے ادارے میں آیا اور جواب مکمل کر گیا۔ سارے اساتذہ کو جمع کیا، طلباء کو جامعہ میں جمع کیا، کون ایسی علمی ہستی فقیہ آئے تھے، ہر بندے کا یہ کام نہیں ہے اس کا جواب مکمل کرنا۔ بتایا گیا جی ان 3 دنوں میں کوئی ایسی ہستی مہمان نہیں آئی۔ فرمایا جب مہمان نہیں آئی تو پھر تم اساتذہ نے جو ہے یہ لکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں حضور ہم آپ کے کمرے میں ہم نہیں لکھا۔ آپ نے فرمایا آپ لوگوں نے بھی لکھا، کوئی فقیہ مفتی عالم ہمارا مہمان بھی ان 3 دنوں میں؟ تو آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے نام کا واسطہ دیتا ہوں، جس نے جواب لکھا ہے وہ اپنے آپ کو ظاہر کر دے گا۔ تو جب اللہ کے نام کا واسطہ دیا تو امام احمد رضا سر جھکا کر آگے ہوئے، 13.5 سال کی عمر میں
اور عرض کی حضور ابا جان میں آپ کے کمرے میں گیا تھا، دیکھا، میں نے یہی سمجھا آپ مصروف ہو گئے، میں نے قلم برداشتہ جواب مکمل کر دیا کیونکہ مجھے اس مسئلے پر تحقیق تھی۔ تمام اساتذہ کے سامنے اس استاذ العلماء امام المتکلمین ہستی نے جن کا عرب و عجم کے اندر شعرا تھا علمی، انہوں نے اپنی دستار علامہ نقی علی خان صاحب نے اپنے سر سے اتاری اور 13 سال کے امام احمد رضا کے سر پہ، اور فرمایا احمد رضا میری اور بھی مصروفیات ہوتی ہیں، تدریس بھی ہے، دیگر مشاغل بھی ہیں، آج کے بعد جامعہ منظر اسلام کے باقاعدہ مفتی تم ہو گے، بس یہ کرو گے کہ جو بھی فتویٰ لکھو گے مجھے چیک کروا لیا کرو گے۔ 6 ماہ تک مسلسل امام احمد رضا کے والد ہر آپ کا لکھا ہوا فتویٰ چیک کرتے رہے۔ 6 ماہ کے بعد ان کے نام کی مستقل مہر بنا کے ان کو عطا کر دی، فرمایا اب کسی سے چیک کروانے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہیں اجازت ہے، پوری زندگی فتوے لکھتے رہو، تمہارے علم پر اعتماد ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا 13.5 سال کی عمر سے لے کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو قمری اعتبار سے ٹھیک 68 سال کی عمر مبارک عطا فرمائی تھی۔ عالم دنیا میں 1272 ہجری شوال میں آپ کی ولادت اور 25 صفر جمعہ کے دن پہلی اذان جمعہ کے وقت سن 1340 ہجری میں آپ کا وصال اقدس ہے، تو اس طریقے سے 72 میں آپ 28 جمع کریں گے تو پورے 1300 بن جائیں گے اور 40 اوپر والے سال، تو 1272 ہجری سے لے کر 1340 ہجری تک 68 سال اور کچھ مہینے امام احمد رضا کی عمر مبارک ہے جو اللہ پاک نے آپ کو عالم دنیا میں عطا فرمائی ہے۔ اور امام احمد رضا کی 68 سال کی عمر میں سے آپ 13.5 سال 14 سال نکال لیجئے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ کوئی 56 سال آدھی صدی سے زیادہ امام احمد رضا وہ ہستی ہیں جنہوں نے 56 سال الحمدللہ دارالفتاح کی خدمت سر انجام دی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کو فقہ میں کتنا عبور تھا، مختلف علوم و فنون میں کتنی مہارت تھی۔ اگر آپ ماہر ندویات علامہ ڈاکٹر پروفیسر مسعود احمد صاحب جو ٹھٹا کالج سندھ کے اندر پروفیسر تھے، ماہر ندویات ہے، آپ ان کی تحقیقات کو ملاحظہ فرمائیں، یا حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال جو کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا وصال صفر المظفر سن 1340 ہجری میں ہے بمطابق 1921، اور حضرت علامہ اقبال اپریل 1938 میں وصال فرما رہے، یعنی علامہ اقبال امام احمد رضا کے وصال کے 17 سال بعد تک عالم دنیا میں آپس میں بہت بڑا ربط تھا۔ فتاوی رضیہ کی پہلی جلد امام احمد رضا نے شائع کی، تو جس ہستی کو سب سے پہلے آپ نے ڈاک کے ذریعے بھیجی ملاحظہ کرنے کے لیے وہ حضرت علامہ اقبال ہیں، اور علامہ اقبال نے جب العطایہ النبویہ فی فتاوی الرضویہ پہلی جلد پڑھی تو آپ نے اس پر تبصرہ یہ لکھ کر امام احمد رضا کا شکریہ بھی ادا کیا اور لکھا کہ مولانا احمد رضا یہ ہمارے دور کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، یہ حضرت علامہ اقبال نے ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ امام احمد رضا اس دور میں پیدا ہوئے اللہ کی نعمت، اگر یہ قرون اولا میں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت کے دور میں ہوتے تو امام اعظم ابو حنیفہ جس طریقے سے اپنے شاگرد صاحبین میں سے امام الفقہاء والمحدثین والعلماء سیدنا و سید الساداتنا امام یوسف بن امام محمد بن یعقوب یعنی امام ابو یوسف علیہ رحمت کو جیسے اپنے دائیں جانب مسند پر بٹھاتے تھے، اپنے شاگرد امام محمد بن حسن شیبانی کو جیسے اپنی مسند پر بٹھاتے تھے، علامہ اقبال فرماتے ہیں اگر امام احمد رضا اس دور میں ہوتے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو امام اعظم سیدنا ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اپنی مسند پر صاحبین کریمین کے ساتھ دائیں جانب بٹھایا کرتے۔ فرمایا آپ کی طبیعت میں عشق رسول علیہ السلام کی زیادتی کے باعث حدت ہے، گرمی ہے، اگر وہ شدت نہ ہوتی آپ کی طبیعت میں تو میں مولانا امام احمد رضا کو اس دور کا ابو حنیفہ واضح طور پر قرار دیتا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آج اگر علامہ اقبال علیہ رحمت جیسی شخصیات اور بڑی بڑی محقق شخصیات کہ آپ تحقیقات کو اگر علامہ ڈاکٹر مختار الدین صدیقی صاحب حیدرآباد یونیورسٹی انڈیا ان سب کی اگر آپ تحقیقات کو مد نظر رکھیں گے تو آپ پر واضح ہو جائے گا، اور امام احمد رضا کی 1100 چھوٹی بڑی تصنیفات اور کتابوں کو سامنے رکھیں گے تو جو امام احمد رضا کا دور ہے
آج سے تقریباً جو ہے وہ 1.25 صدی پہلے کا، کیونکہ امام احمد رضا کے وصال کو 104 سال ہو چکے ہیں، ولادت کو 172 سال، وصال اقدس کو 104 سال، تو امام احمد رضا کا جو عملی دور ہے اس حوالے سے تمام علماء متفق ہیں کہ 50 سے زیادہ علوم و فنون ہیں جن پر امام احمد رضا کو امامت اور مہارت تامہ کا مقام حاصل ہے۔ آج جبکہ 1 صدی مزید اوپر گزر چکی ہے تو آج تو مزید ان علوم و فنون کی کئی شاخیں بن چکی ہیں۔ اگر ان تمام علوم و فنون کی ساری شاخوں اور برانچ کو آپ شمار کریں تو امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے 150 سے زیادہ علوم و فنون بنتے ہیں آج جن پر امام احمد رضا کو کامل مہارت حاصل ہے۔ اب آپ ایک تحریر دیکھیے جو کہ علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر سر ضیاء الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے سپرد قلم کی اعلیٰ حضرت کے وصال کے موقع پر۔ جن شخصیات کو امام احمد رضا کے بچھڑنے کا سب سے زیادہ صدمہ ہوا ان میں ایک شخصیت ڈاکٹر سر ضیاء الدین ہے جو علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے۔ وہ چونکہ ریاضی کے ہی استاذ تھے اور پروفیسر تھے، اور ریاضی کی جتنی بھی اصناف اور انواع ہیں، ہندسہ سے لے کر موسیقی تک فن ریاضی میں آتے ہیں، الجبرا ہے، لوگرتھم ہے جی، یہ ساری کی ساری برانچ اور شاخیں جو ہے وہ حساب اور ریاضی کی ہیں، اور وہ اپنے دور کے امام وقت تھے ڈاکٹر سر ضیاء الدین۔ چنانچہ لندن سے آپ تکمیل کر کے آئے تھے اور علی گڑھ یونیورسٹی میں آپ کی اپائنٹمنٹ ہوئی، اور وہ علمی کمالات دکھائے کہ بڑی جلدی آپ وائس چانسلر کے عہدے تک پہنچ گئے۔ ہزاروں شاگردان، انگریز بھی، ہندو بھی، مسلمان بھی، پارسی بھی، ہر دنیا کا مذہب ان کے شاگردوں میں شامل، اور ریاضی کی مانی ہوئی شخصیت اپنے دور کی۔ لیکن وہ پریشان ہو گئے ایک مرحلے پر، خود تحریر کرتے ہیں الجبرا کا ایک مسئلہ، اگر وہ مسئلہ آج بھی ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری علیہ رحمت کی حیات اعلیٰ حضرت کی 2 جلد میں پوری تفصیل سے وہ الجبرے کا مسئلہ موجود ہے، جو الجبرا کے ماہرین اس کتاب میں سے وہ سوال الجبرا کا نکال کر جواب بھی دیکھ سکتے ہیں۔ وہاں پر ڈاکٹر سر ضیاء الدین مسئلہ اٹک گیا، اتنی دقیق اور مشکل صورت تھی الجبرا کی، چنانچہ جتنے بھی ہندوستان میں اس شعبے کے ماہر تھے سب سے رابطہ کیا، کوئی بھی اس سوال کو حل نہیں کر پایا۔ تو پھر آپ نے خط لکھا لندن میں اپنے استاذ کی طرف، انہوں نے 3 مہینے بعد کا ٹائم دیا کہ میں بہت زیادہ مصروف ہوں، 3 مہینوں کے بعد میری چھٹیاں آئیں گی، تو ڈاکٹر صاحب آپ میرے مایا ناز شاگردوں میں، ہمارے پورے ادارے کو آپ پر فخر ہے، آپ سمندر کا سفر کر کے آئیے 3 مہینے کے بعد فلاں مہینے کی فلاں تاریخ، میں بالکل پورا دن آپ کے لیے وقف رہوں گا، آپ کا سوال دیکھوں گا، فوراً حل کر سکا تو ٹھیک، ورنہ سوال اپنے پاس رکھوں گا اور بعد میں جو ہے وہ بھیج دیا جائے گا بحری جہاز پر ڈاک کے ذریعے سے۔ اب جناب یہ معاملہ ان کا استادوں کے ساتھ طے ہو گیا۔ اسی دوران علی گڑھ یونیورسٹی کے شعبہ اسلامیات اور عربی کے اور مشرقی علوم جتنے بھی ہمارے ہاں ہیں، ان کے جو ہیڈ اور انچارج تھے وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے خلیفہ اور شاگرد علامہ ڈاکٹر پروفیسر سید سلمان اشرف بہاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھے، بڑی عظیم علمی ہستی۔ لندن یونیورسٹی کے مشرقی علوم کے شعبے کے انچارج ڈاکٹر زیدی جرجان نے عربی زبان کی جامعیت کے خلاف ایک پورا مضمون شائع کیا۔ وہ مضمون چلتا ہوا جب بر صغیر میں پہنچا تو علامہ سید سلمان اشرف بہاری کو علمی شعبوں نے پتہ کرایا کہ کیا کسی عرب زبان دان نے، کسی ادیب نے، شاعر نے، عربی زبان کے ماہر نے اس کا رد کیا۔ پتہ چلا جی کوئی بھی جواب کتاب نہیں رکھتا۔ فرمایا میں امام احمد رضا کا فیض یافتہ اس کا رد لکھوں گا، میرے پاس موجود ہے۔ المبین کے نام سے 200 صفحات کا آپ نے فصیح عربی زبان کے اندر رسالہ لکھا، ڈاکٹر زیدی جرجان کے تمام دلائل کے پرخچے ہمیشہ کے لیے اڑا دیے، اور 2 نسخے اپنی کتاب المبین کے شائع کر کے آپ نے لندن یونیورسٹی کے بھی ریکارڈ میں اور علی گڑھ کے بھی ریکارڈ کے اندر ہے۔ آج تک ہم ہندوستانیوں کا، یعنی اس وقت ہندوستان تھا، اب ہمارا پیارا وطن پاکستان ہے،
سید سلمان اشرف بہاری امام احمد رضا کے شاگرد اور خلیفہ کا آج تک قرض ہے۔ لندن یونیورسٹی کوئی ماں ایسا انگریز بیٹا آج تک نہیں جنم دے سکی جو سید سلمان اشرف بہاری کی کتاب المبین کا جواب تعریف کرتے ہیں۔ دنیا کی ہر تقریباً بڑی زبان میں المبین کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ میرے پاس اردو ایڈیشن بھی موجود ہے، عربی ایڈیشن بھی موجود ہے۔ نفیس اکیڈمی کراچی نے اس کا ترجمہ بھی کروایا تھا، اصل عربی متن بھی الگ سے شائع کیا تھا، مجھ فقیر کی لائبریری میں خانیوال میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، وہ عظیم علمی ہستی ہیں ڈاکٹر پروفیسر سید سلمان اشرف بہاری، یہ اعلیٰ حضرت کے فیض کا ایک نمونہ ہے۔ سید صاحب سے ڈاکٹر سر ضیاء الدین کی ملاقات ہو گئی، پروفیسر ڈاکٹر سید سلمان اشرف بہاری سے، کہا حضور آپ آل رسول کی اتنی بڑی مقتدر علمی ہستی ہیں، صاحب علم و دانش اور عملی شخصیت، آپ دعا فرمائیں، میں بڑا پریشان ہوں، مسئلہ حل نہیں ہو رہا، میرا ذہن رک گیا ہے، ساری صلاحیتیں میں نے خرچ کر لی ہیں، مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ بالآخر استاد صاحب سے رابطہ کیا، ہندوستان میں کوئی بندہ نہیں حل کرنے والا۔ 3 ماہ بعد کا ٹائم، اور مجھے پریشانی یہ ہوتی ہے کہ میں جیسے ہی بحری جہاز میں 1-2 دن سمندر میں آگے سفر میں پہنچتا ہوں، مجھے وومٹنگ شروع ہو جاتی ہے، میری طبیعت جو ہے وہ سمندر کی آب و ہوا سے متاثر ہو جاتی ہے، اور شدید بیمار، الٹی رکتی ہی نہیں ہے، اور کئی مہینے طبیعت جو ہے وہ خرابی کا شکار رہتی ہے۔ تو میرے لیے یہ سفر جان کا سفر ہوتا ہے لندن کا۔ اس وقت بمبئی سے بحری جہاز چلتا تھا اور اپنے روٹ پر وینس شہر میں جا کر وہ جناب کنارے پر لگتا تھا اور پھر لندن میں جایا کرتے تھے۔ بڑا عرصہ لگ جاتا تھا آتے جاتے پانی کے اندر بحری جہاز میں۔ ڈاکٹر صاحب پریشان تھے، ڈاکٹر سر ضیاء الدین، حضور آپ دعا فرمائے میرا الجبرے کا مسئلہ حل ہو جائے۔ آپ نے فرمایا دعا تو کرتے ہیں لیکن پہلے دوا کر لیں آپ اس کی، میرے پاس اس کی دوا بھی موجود ہے۔ انہوں نے کہا آپ اتنی بڑی عظیم ہستی کیا فرما؟ انہوں نے فرمایا علی گڑھ سے بریلی آپ کے پاس تو آج اس دور میں بھی کار موجود ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن تھوڑے سے خرچے کے ذریعے ٹرین پر بھی ہم آ جا سکتے ہیں، 1 دن میں جا کر آ سکتے ہیں واپس۔ مہربانی کریں میرے ساتھ چلیں، یہ جس مسئلے میں آپ پریشان ہیں، میرے پیر و مرشد اور میرے استاد ذی وقار امام احمد رضا فاضل بریلوی، اور میں کتنا فاصلہ ہے علی گڑھ سے بریلی کا، آپ وہاں چلیں، گھڑی کا ٹائم رکھ لیں، گھنٹوں کے حساب نہیں، آپ کا استاد تو دنوں کے حساب سے بات کر رہا ہے نا، بات یہ ہے کہ منٹوں میں امام احمد رضا الجبرہ کا یہ مسئلہ حل کر کے دیں گے۔ ڈاکٹر سر ضیاء الدین فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا، میں نے کہا شاہ صاحب آپ کی ہستی کو دیکھتا ہوں، شخصیت کو، تو پھر دل مائل ہوتا ہے کہ آپ کی بات کو کوئی اہمیت دوں، لیکن جب یہ سنتا ہوں کہ ایک مولوی صاحب فتوے لکھنے والے، مفتی صاحب الجبرہ کا مسئلہ جس کو میں حل نہیں کر پا رہا، کوئی ہندوستان کا ماہر ریاضی نہیں حل کر پا رہا، ہاں جی، اور میں استادوں کی طرف جانے کی تیاری کر رہا ہوں، اور ایک مولوی صاحب مسئلہ حل کریں گے، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ میرا دل اور ذہن نہیں مان سکتا اس بات۔ میں نے کہا جی میں آپ کو صحیح بات کر رہا ہوں، میرا خرچہ ہوگا، آپ میرے ساتھ چلیں۔ بڑی مشکل سے ڈاکٹر سر ضیاء الدین کہتے ہیں بالآخر اس نقطے پر میں آیا کہ چلو آل رسول کی حکم بھی مان لیتے ہیں، مشورہ بھی مان لیتے ہیں، اور ایک عالم دین ہے نا، عالم دین کی زیارت کا بڑا ثواب ہوتا ہے، چلو ایک عالم دین کی زیارت کر جاتے ہیں۔ باقی مجھے یقین تھا مسئلہ نہیں انہوں نے حل، میں نہیں حل کر پا رہا، بڑے لوگ نہیں حل کر پا رہے۔ فرماتے بالآخر میں نے کہا جی ٹھیک ہے فلاں دن چلتے ہیں۔ علامہ پروفیسر ڈاکٹر سید سلمان اشرف بہاری صاحب نے علی گڑھ سے تار بھیج دیا جناب، فلاں دن کو ہم آ رہے ہیں جی، الجبرے کا مسئلہ۔ ڈاکٹر سر ضیاء الدین وائس چانسلر اور شعبہ ریاضیات کے انچارج آ رہے ہیں جناب۔ ڈاکٹر سر ضیاء الدین فرماتے ہیں میں چل پڑا، پہنچ گئے بریلی شریف۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرمایا وہ بڑے لاغر اور سمارٹ دبلے پتلے جسم کے، شخصیت کے، اور چونکہ پٹھان، ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں آج تک میں نے کوئی پٹھان جو ہے وہ بلیک فارم یا سانولا نہیں دیکھا۔ فرمایا ایسے جیسے نا روشنی چمک رہی ہوتی ہے نا، اس طرح ان کی سفید رنگت تھی جس میں سرخی کا غلبہ تھا، اور چہرے سے نظر آتا تھا
کہ کوئی مجسمہ انوار الہی ہستی ہے۔ میں بڑا آپ کی زیارت سے محظوظ ہوا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت، آپ نے بڑی فرمایا، یہ شاگرد تھے لیکن چونکہ آل رسول تھے اور وہ پٹھان تھے، پہلی مرتبہ میں نے دیکھا ایک سید کی ایک اتنا بڑا استاذ اور عالم ربانی تعظیم جس طریقے سے کر رہا ہے۔ خیر خاطر مدارات کا مرحلہ ہوا، کھانا وغیرہ کھایا گیا۔ اس کے بعد امام احمد رضا نے فرمایا ڈاکٹر صاحب جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ سوال پیش کیجیے۔ کہتے ہیں میں نے وہ سارا سوال پیش کر دیا۔ اعلیٰ حضرت نے اپنا قلم اٹھایا، اس پر 2-4 جتنے بھی لکھنے تھے معاملات لکھے۔ اس کے بعد فرمایا ڈاکٹر صاحب آپ قریب آ جائیں، آپ کا مسئلہ حل ہو چکا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے گھڑی کی طرف توجہ کی، 5 منٹ مکمل نہیں ہوئے تھے کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے پاس بلا لیا جی مسئلہ حل ہو چکا، اور پھر اس کے بعد لکھتے گئے اور پوری تقریر کرتے گئے ایک ایک نقطے اور پوائنٹ پر، اور ادھر ان کی تقریر مکمل ہوئی اور مجھے پوری شرح صدر ہو گئی۔ میں نے کہا میرا استاذ بھی اتنی جلدی اس کو حل نہ کر پاتا اور جواب بھی برحق یہی بنتا ہے، اس کے علاوہ تو بنتا۔ میں حیران تھا کہ ایک مولوی صاحب تھے جن کو مولانا احمد رضا کہا جاتا ہے، الجبرے کا مسئلہ حل کیا۔ کہتے ہیں وہ سارا کچھ حل کر کے مجھے دے دیا اور پھر کہا ڈاکٹر صاحب آپ بڑی مصروف شخصیت ہے، آئندہ آپ اس مسئلے کے لیے تکلیف نہیں کریں گے، بلکہ میں آپ کے لیے مستقل ایک انتظام کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے آپ نے ایک بندہ بھیجا باہر، تو ایک ایسا جوان کہ جس کا چہرہ ڈاکٹر سر ضیاء الدین لکھتے کہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا، اور بڑی سی بھاری سفید دستار اپنے والد کی طرح اس نے سر پہ رکھی ہوئی تھی، اور جب آیا تو پھر مجھے پتا چلا کہ یہ ان کے بڑے صاحبزادے حجت الاسلام حامد رضا خان، جن کی ابھی داڑھی اور مونچھ نہیں اگی تھی، بالکل انفمان شباب کا آغاز، داڑھی مونچھ نہیں ہے ان کی۔ کہا یہ پڑھا رہے ہیں سارے علوم و فنون جو میرے پاس ہیں وہ ان کے پاس بھی موجود ہے، اور ڈاکٹر صاحب یہ میرا بڑا بیٹا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اولادیں تو اللہ نے سب کو دی ہیں، لیکن میں نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ واقعی ایک عالم بیٹا اپنے باپ کی کس طرح تعظیم کر سکتا ہے، کس طرح مجسمہ تعظیم و ادب بن کے، حالانکہ وہ روز باپ بیٹا ملتے تھے ملاقات، لیکن ہر مرتبہ کمرے میں آنا ہے اور اپنے والد کی جس طرح قدم بوسی کرنی ہے، دست بوسی کرنی ہے، اور جس مجسمہ ادب و نیاز اور تعظیم بن کے والد کے آگے کھڑا ہونا ہے، بیٹھنا ہے، وہ میں نے تعظیم سیکھی تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں مولانا احمد رضا کے بیٹے کے عمل سے سیکھی۔ حامد رضا جو بعد میں حجت الاسلام حامد رضا فاضل بریلوی کے، آپ کا فتاوی حامدیہ شورى آفاق ہے فقہ حنفی کے اندر، الغرض ان سے تعارف کروایا، اور مجھے امام احمد رضا نے فرمایا ڈاکٹر صاحب یہ میرا بیٹا ہے بڑا حامد رضا، 2 میرے بیٹے ہیں حامد رضا مصطفیٰ رضا، تو یہ جتنے بھی الجبرا وغیرہ فلاں 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 یہ علوم و فنون جن کے لیے آپ لندن کے سفر کرتے ہیں، یہ صدیوں سے ہمارے آباء و اجداد کی میراث ہیں۔ ہمارے گھروں کی خواتین کو بھی مہارت ہوتی ہے، ہمارے لڑکوں کو بھی مہارت ہوتی ہے، تو آج کے بعد آپ تکلیف نہیں کریں گے، آپ کو جو بھی اس طرح کا کوئی مشکل، کوئی منطق، فلسفہ، ریاضی، جس بھی علم و فن کا دقیق معاملہ آ جائے، آپ وہاں سے تار بھیجا کرنا، میں جواب میں حامد رضا کو بھیجا کروں گا، یہ ادھر علی گڑھ یونیورسٹی میں جا کر آپ کے ہر مسئلے کو حل کر کے آیا کرے گا۔ کہتے ہیں اب اس بات کے بعد تو میری حیرت کی انتہا کہ میں کتابوں میں پڑھتا تھا اور سنتا تھا کہ علم لدنی ہوتا ہے، آج اپنی نظروں سے علم لدنی مجسم صورت میں دیکھ رہا تھا پہلی۔ کہتے ہیں جی میں نے حامد میں کوئی اور ہوتا اپنی توہین سمجھتا کہ میری عمر بھی دیکھی اور میں اتنے عرصے سے پڑھا رہا ہوں اور یہ بچہ میرے مسئلوں، لیکن کہتے ہیں میں نے جب تابڑ توڑ الجبرا کے سوالات کیے نا حامد رضا صاحب پر، اور اسی طریقے سے ان کے جواب آئے، تو میں نے کہا واقعی این خانہ ہما آفتاب۔ کہتے ہیں جی میں تو اب اس نوجوان کے بھی جو ہے وہ علم و فضل کا اقراری ہو کے اور معترف ہو کے شکریہ ادا کر کے دعائیں لے کر اعلیٰ حضرت نے بڑے تحفے تحائف سے سید صاحب کو بھی نوازا، مجھے بھی نوازا، اور دعائیں دے کر بڑے اعزاز سے ہمیں رخصت کیا۔ اب آگے بات ڈاکٹر پروفیسر سید سلمان اشرف بہاری علیہ رحمت لکھتے ہیں، شعبہ عربی و اسلامیات کے انچارج علی گڑھ یونیورسٹی کے،
وہ فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آ کر اپنے امور و معاملات ذمہ داریوں میں مصروف ہو گئے، میں اپنے شعبے کی ذمہ داریوں میں، مجھے کوئی 10-12 دن کے بعد ڈاکٹر صاحب کے آفس میں جانے کی ضرورت لاحق ہوگی۔ چنانچہ میں نے متعلقہ چیزیں، کیونکہ وہ ہمارے ہیڈ تھے، وائس چانسلر تھے، میں جب اجازت لے کر ان کے دفتر میں داخل ہوا اور جیسے ان کا اندر سیٹ اپ تھا جناب، ان کی اپنی چیئر اور آگے بڑی ساری میز، تو میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر سر ضیاء الدین جب میرے ساتھ گئے تھے، واپس آئے تھے، تو ان کا تو طریقہ یہ تھا کہ وہ کلین شیو تھے، یا ننگے سر رہتے تھے یا پھر انگریزی ہیٹ پہنا کرتے تھے اور 3 پیس سوٹ میں ملبوس رہتے تھے۔ لیکن اب ان کی کرسی کے اوپر جو ہستی تھی وہ نہ کوئی ہیٹ تھا نہ ننگے سر، عام ہندوستانی مسلمانوں والی سادہ ٹوپی سر پہ آ چکی تھی ان 10-12 دنوں میں، اور ڈاکٹر صاحب نے خط کروایا ہوا تھا، اور لباس وہ 3 پیس سوٹ انگریزوں والا لباس نہیں تھا، ہندوستانی مسلمانوں والا، نیچے پجامہ اوپر کرتا انہوں نے زیب تن کیا ہوا تھا۔ مجھے پہچاننے میں ذرا وقت لگا کہ یہ ہیں ڈاکٹر سر ضیاء الدین یا ان کا کوئی مہمان صاحب علم و دانش آیا ہوا ہے؟ کہتے میں نے غور سے دیکھا تو تھے ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب کے۔ میں نے انہیں عرض کی کہ سر مجھے تو اچھی طرح یاد ہے کہ جتنی دیر بھی میرے پیر و مرشد اور استاذ ذی وقار سے آپ کی ملاقات رہی تھی، انہی چیزوں کے اوپر گفتگو ہوئی تھی۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے آپ کو کوئی تبلیغ اور تلقین نہیں فرمائی تھی کہ آپ اپنا لباس مسلمانوں والا کریں، ہندوستانی مقامی مسلمانوں والا، اور جناب آپ داڑھی مبارک رکھ لیں، ایسا تو کوئی واز کیا ہی نہیں تھا آپ کو، اور نہ کوئی نصیحت کی تھی۔ تو یہ پھر اتنی تبدیلی آ گئی۔ تو علامہ سید سلمان اشرف بہاری صاحب فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر سر ضیاء الدین نے جواب دیا کہ میں جب سے مولانا احمد رضا کی زیارت کر کے واپس آیا تھا اور مسئلہ حل کروا کے واپس آیا تھا، میرا ضمیر مسلسل مجھ سے جنگ آمادہ ہے، اور میں نے کہا کہ ہم لندن جاتے ہیں اتنے خرچے کر کے اور ان ڈگریوں پر ناز کرتے ہیں، اور ہم کتنے عجیب لوگ ہیں کہ ہمارے گھر میں علوم و فنون کے چشمے جاری ہیں۔ ہم سے بڑا ناشکرہ کون ہوگا ہندوستانی مسلمانوں سے بڑھ کر کوئی ناشکرہ اللہ کی اس نعمت کا؟ کہتے ہیں شاہ صاحب واقعی آپ ٹھیک فرما رہے، امام احمد رضا فاضل بریلوی نے مجھے کوئی واضح نصیحت نہیں کیا، لیکن اتنی بڑی عظیم ہستی کی زیارت کے بعد اگر میں انگریزوں جیسا اٹھنا بیٹھنا، لباس چال ڈھال، چہرہ مورا رکھوں، مجھے حیا آتی ہے۔ تو انہوں نے تلقین نہیں کی، لیکن میرے اندر سے یہ آواز پیدا ہوئی۔ تو آپ ڈاکٹر سر ضیاء الدین کے، امام احمد رضا فاضل بریلوی کے وصال کے اوپر آپ نے جو ان کے بچوں سے تعزیت کی اور تعزیت نامہ لکھا تھا، کہتا قرآن پاک افسر ہے، کوئی کہتا نبی پاک افسر، اور آپس میں سر پٹوری، لڑائی جھگڑا، اور یہ چلتے ہوئے امام احمد رضا کی حیات طیبہ کے ابتدائی دور میں یہ سوال عرب ملکوں سے چلتا ہوا امام احمد رضا کی خدمت میں بھی آ گیا۔ امام احمد رضا کو اللہ نے وہ فقہی مقام اور بصیرت دی ہے، آپ نے ایک ہی مرتبہ جواب لکھا، قیامت تک اس فتنے کا خاتمہ کر کے رکھا۔ امام احمد رضا نے اس سوال کا جواب ارشاد فرمایا۔ امام احمد رضا نے فرمایا کہ دیکھو قرآن پاک کی ہیں 2 حیثیتیں، ایک حیثیت میں یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، کیونکہ اور اللہ تعالیٰ کی صفات کی 2 قسمیں بنیادی طور پر صفات ذاتیہ، صفات فعلیہ۔ صفات ذاتیہ امام ابو الحسن اشعری کے نزدیک جو ہے تو وہ 8 ہے، اور ہمارے امام ابو منصور ماتریدی جو سمرقند میں 333 ہجری میں رحم ماتریدی ہیں الحمدللہ، اور بڑا فخر کرتے ہیں اس نسبت کے اوپر، ہم حنفی ماتریدی ہیں عقائد کے اندر اور فقہ میں حنفی ہیں، تو آپ کے نزدیک وہ 7 ہے، وجود ہے، حیات ہے، علم ہے، سمع ہے، بصر ہے، کلام ہے، ارادہ ہے۔ تو کلام 7 صفات ذاتیہ میں امام ابو الحسن اشعری کے نزدیک، امام اہل سنت کے نزدیک، امام ابو منصور ماتریدی امام اہل سنت کے نزدیک۔ تو قرآن پاک اللہ پاک کا کلام ہے، جب کلام الہی ہے تو اس حوالے سے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ امام احمد رضا نے فرمایا ایک تو قرآن پاک کی حیثیت یہ ہے کہ وہ کلام الہی اور اللہ کی صفات میں سے صفت ذاتی ہے، اس کا ظہور ہے، اور دوسری قرآن پاک کی حیثیت یہ کہ وہ مخلوق ہے، کہ قرآن پاک
جب ہم اپنے الفاظ کے ذریعے ادا کرتے ہیں اور اپنے قلم کے ذریعے کاغذ کے اوپر لکھتے ہیں، کاغذ بھی تو مخلوق ہے۔ جس انک، روشنائی، جس کو آپ لوگ سیاہی کہتے ہیں، میرے حضور شیخ الاسلام پیر سیال لجپال، میرے حضرت اعلیٰ حضور سیدی شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت والدین خواجہ خواجگان قطب دوران حضور سیدی علامہ حافظ خواجہ محمد قمر الدین سیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسی باادب ہستیاں، وہ فرماتے ہیں اس کو روشنائی کہا کرو، سیاہی نہ کہا کرو۔ یہ تو نور اور روشنی پھیلاتی ہے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں اس کے اوپر روشنائی لکھا ہوتا ہے، جس کو آپ لوگ عام، کیونکہ سکولوں کالجوں میں یہ چیزیں نہیں پڑھائی اور بتائی جاتی، یہ اللہ والوں کے آستانے سے ہی ہیں۔ جاگ بنا دودھ جم دینا باہو ہمیں لال ہمیں کڑ کڑ کے ہو، آپ پڑھا کریں، لیکن کرنے کے لیے کسی کامل کی صحبت بھی حاصل کیا جائے۔ وہ جو روشنائی ہے نا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جیسے قرآن پاک جس کاغذ پہ چھپا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے، وہ کاغذ بھی مخلوق ہے، وہ انک اور روشنائی جس کے ذریعے سے آپ نے لکھا ہے وہ بھی مخلوق ہے، وہ جو حروف کی شکل صورت بنی ہے وہ بھی مخلوق ہے۔ تو یہ سارا قرآن پاک جو چھپا ہوا ہمارے پاس موجود ہے، لکھا ہوا موجود ہے، یہ کاغذ، روشنائی، قلم، یہ حروف، یہ سب مخلوق ہے۔ تو قرآن پاک کی دو حیثیتیں آ گئی، ایک حیثیت سے وہ اللہ کا کلام اور صفت الہی ہے، اور دوسری حیثیت سے وہ مخلوق ہے۔ اور ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی جملہ ذات و صفات اللہ تعالیٰ کی افضل ترین مخلوق ہے۔ آپ کی ایک حیثیت ہے کہ آپ مخلوق الہی ہیں، باقی سارے خلق سے افضل ہیں۔ اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں مالک کہوں، ہاں جی سرور ہو، ہاں جی کیا ہے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، آخر ردا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت فرماتے کہ مخلوقات میں افضل المخلوقات ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے، لیکن آپ کی حیثیت ایک ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ تو قرآن پاک کی دو حیثیتیں، ایک حیثیت کے اعتبار سے وہ کلام الہی اور صفت الہی ہے، اور اللہ کی ساری صفات جملہ مخلوقات سے افضل ہے۔ تو آپ نے سائنس سے سوال کر دیا، آپ نے فرمایا جب تم مجھ سے یہ مسئلہ پوچھ رہے ہو کہ قرآن افضل ہے یا مصطفیٰ کریم علیہ السلام افضل ہے، پہلے تم بتاؤ قرآن کی کس حیثیت کے حوالے سے سوال کر رہے ہو، قرآن سے تمہاری مراد کیا ہے، اللہ کی صفت و کلام مراد ہے یا یہ لکھا ہوا کاغذ والا مخلوق مراد ہے؟ اگر صفت مراد ہے تو قرآن افضل، محبوب مفضول، اور اگر قرآن سے مراد یہ کاغذ اور روشنائی اور حروف اور اشکال ہے تو پھر ساری مخلوقات میں محبوب افضل ہے، پھر محبوب افضل۔ علماء نے یہ جواب اعلیٰ حضرت سے لیا اور ہر طرف عرب و عجم میں پھیل گیا۔ آج آپ کو کوئی مسلمانوں میں ایسا فتنہ کھڑا کرنے والا بندہ نہیں نظر آئے گا، یہ وہ تجدیدی کارنامے۔ اور امام احمد رضا جس سوال کا کہیں جواب نہیں ملتا تھا، وہ امام احمد رضا، اور امام احمد رضا کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا کمال ہے۔ آپ ابکری اور نابغہ روزگار ہستی ہیں۔ امام احمد رضا سے دنیا کی جس زبان میں سوال کیا گیا، امام احمد رضا نے اسی زبان کے اندر جواب دیا۔ اگر سوال نثر کی صورت میں آئے، عبارت کی صورت میں، آپ نے عبارت میں لکھ کر جواب دیا، اور اگر سوال کسی شاعر نے شعر اور نظم میں کیا، امام احمد رضا نے جواب بھی اشعار کے اندر اور نظم کے اندر اس کو دیا۔ ایک سوال آ گیا جناب، یہ ظہر اور عصر کی نماز جو ہے اس میں قرات سری کیوں ہوتی ہے، اور فجر، مغرب اور عشاء کی نماز میں جہری کیوں ہوتی ہے؟ تو آج تک اتنی فقہ کی کتابیں ہم نے بھی نصاب میں جناب نور العزا پڑھی ہے، ہم نے الحمدللہ قدوری اساتذہ کرام کو تنگ کر کے ان سے براہ راست سب کر پڑھی ہے، کنز الدقائق پڑھی ہے، شرح وقایہ پڑھی ہے الحمدللہ، ہدایہ اولین اخیرین پڑھی ہے، اور فتاوی عالمگیری، فتاوی شامی، یہ ساری کی ساری کتابیں ہر وقت زیر مطالعہ ہوتی ہیں۔ باقی فتاوی ہمارے اکابرین کے فتاوی رضویہ شریف سمیت زیر مطالعہ رہتے ہیں۔
میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اگر امام احمد رضا کے علاوہ کسی نے اس سوال کا جواب اس طریقے پر دیا ہوا ہے تو آپ اس بندے کا نام بتا دیں، کہیں نہیں ملے گا آپ کو۔ جناب فجر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز میں امام اونچی قرات کیوں کرتا ہے، اور ظہر اور عصر کی نماز میں سری کرتا ہے قرات لیکن صرف اس کے اپنے کام سن رہے ہوتے ہیں، پیچھے آواز نہیں جا رہی ہوتی، ایسا کیوں ہے؟ تو باقی جتنے علماء فقہا کے سامنے آیا انہوں نے کہا جی یہ معاملہ توقیفی ہے، عبادت کا معاملہ ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے بخاری پہلی جلد صفحہ 102 کتاب الصلاۃ میں، سلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اسی طرح نماز پڑھا کرو۔ محبوب نے ان دو نمازوں میں سرن قرات کی ہے، باقی تین میں جہرن۔ ہم محبوب کی سیرت و سنت کے پابند ہیں، ہم بھی سری اور جاری سنی کرتے ہیں۔ یہی جواب آپ کو ہر جگہ ملے گا، لیکن حکمت کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے دو نمازوں میں سرن کیوں قرات فرمائی، تین نمازوں میں جہرن کیوں قرات فرمائی؟ اس کی لم، سبب، وجہ، توجیہ اور حکمت کیا ہے، یہ جواب دیں گے آپ کو امام احمد رضا فاضل بریلوی۔ آپ نے فرمایا تمہارے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ پہلا جواب تو وہی ہے جو علماء ہر دور میں دیتے آ رہے کہ محبوب علیہ السلام فجر میں، مغرب اور عشاء میں آپ اونچی آواز میں قرات فرما، سورہ فاتحہ بھی اگلی سورت کی، اور ظہر اور عصر میں آپ سری طور پر قرات فرماتے تھے، اس لیے ہم آپ کی اتباع کرتے ہیں۔ اور فرمایا اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ فرمایا جس وقت سورج طلوع کرتا ہے نا، طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک، فرمایا چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات طیبات کے انوار ہی متوجہ ہوتے ہیں، تو فرمایا طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک جو تجلیات آتی ہیں نا، وہ دن کے وقت تجلیات جلالیہ قہریہ کا ورود ہو رہا ہوتا ہے، اور جب سورج غروب کر جاتا ہے تو غروب آفتاب سے لے کر پھر اگلے دن طلوع آفتاب تک جو رات کا دوران ہے، اس میں اللہ پاک کی جانب سے تجلیات جمالیہ کا ورود ہو رہا ہوتا ہے۔ دن کے وقت تجلیات جلالیہ، رات کے وقت تجلیات جمالیہ۔ اور فرمائے جب قرآن پاک اونچا پڑھا جاتا ہے تو تجلیات جلالیہ کا نزول اور ورود ہوتا ہے، اور جب سرن پڑھا جاتا ہے تو تجلیات جمالیہ اور رحمانیہ کا ورود ہوتا ہے۔ تو فرمایا دن کو تجلیات جلالیہ آ رہی ہوتی ہیں، اگر یہ دو نمازیں بھی اونچی پڑھی جاتی تو قرآن پاک کی اونچی قرات کی وجہ سے بھی تجلیات جلالیہ دن کے وقت ویسے ہی تجلی، تو فرمایا کہ خواص تو برداشت کر پاتے لیکن عوام سالکین برداشت نہ کر پاتے، ان کے جگر ہی پھٹ جاتے، لہذا ضرورت تھی کہ دن کے وقت تجلیات جلالیہ قرآن آہستہ پڑھا جائے تاکہ تجلیات جمالیہ اور نمازی کے لیے تجلیات کا توازن قائم ہو جائے، اور رات کے وقت تجلیات جمالیہ کا ورود ہوتے قرآن اونچا پڑھوایا گیا تاکہ تجلیات جلالیہ آ جائے اور اس کا توازن قائم ہو جائے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں جواب مل گیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے میری اس بات میں، اور سوال یہ ہے کہ دن کے وقت جب تجلیات جلالیہ آتی ہیں تو عیدین کی نمازوں میں بھی جہری قرات ہوتی ہے، جمعے کی نماز میں بھی قرات تو جہری ہوتی ہے، دن کے ٹائم پھر وہاں کیوں اونچی پڑھی جاتی ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو اعلیٰ حضرت خود ہی سوال یہ قائم کر کے جواب عطا فرماتے ہیں کہ دراصل عیدین کا دن ہو یا جمعے کا دن ہو، وہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، وہ طلوع آفتاب سے غروب تک اللہ تعالیٰ کی جانب سے تجلیات جلالیہ آتی نہیں، آتی ہی جمالیہ، اس لیے قرآن اونچا کر دیا گیا تھا کہ اب اس جواب کی قدر و قیمت اگر تو امام عبدالعزیز دباغ یا سیدنا الغوث العظم جیلانی جیسی ہستی جو خود ان مقام شہود و مشاہدہ پہ فائز ہے، ہر بندہ اس کو نہیں سمجھ سکتا کہ اعلیٰ حضرت کے اس جواب کے اندر کیا کیا انوار ہیں اور کیا کیا لطائف، دقائق، معارف اور حقائق کے سمندر ہیں جو ٹھاٹھے مار رہے ہیں اس جواب کے اندر۔ اور وہ بات جو عام سمجھانے والی آخر میں باتوں میں کہ علوم و فنون میں اتنی مہارت، کرنسی نوٹ کا مسئلہ شاید میں وہ جو استاد بشیر احمد صاحب تشریف فرمائے، اللہ صحت سلامتی قوت عافیت کے ساتھ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ہمارے اکابر بزرگوں میں گزارے یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ میں نے یہ مسئلہ وہاں بھی ضمنی کسی سوال کے جواب میں عرض کیا تھا، وہ کرنسی نوٹ کا مسئلہ
بھائی ہم تو بالکل واضح کہتے ہیں کہ کرنسی نوٹ جو ہے یہ چونکہ اصل مالیت کی رسید ہے. آپ 100 روپیہ نکالیں اپنی جیب سے مجھے دینے کے لیے نہیں، ویسے پڑھنے کے لیے اگر آپ اپنے سامنے نکالیں آپ کو ایک عبارت نظر آئے گی. ہاں جی، بینک دولت پاکستان، یہ ہمارے 5000 کے نوٹ پر بھی لکھا ہوتا ہے، 1000 والے نوٹ پر بھی، 100 روپے 500 50 والے نوٹ پر بینک دولت پاکستان، نیچے لکھا ہوتا ہے 100 روپیہ مثلا. پھر اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا. نیچے پھر لکھا ہوتا ہے حکومت پاکستان کی ضمانت سے جاری ہوا، اور نیچے ہمارے اس دور کے گورنر آف اسٹیٹ بینک کے قومی زبان میں اردو زبان میں سگنیچر اور سائن ہوا کرتے ہیں. اب جو بھی بڑا نوٹ نکالیں گے اس کے اوپر یہ عبارت موجود ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ سامنے موجود ہوتی ہے. اب کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اوپر تو آ گیا بینک دولت پاکستان، دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان، نیچے آ گیا 100 روپیہ، ٹھیک ہے جی، مالیت کا بیان کہ 100 روپے کا نوٹ ہے. نیچے ہوتا ہے حامل حاضہ. حامل حاضہ کا معنی کیا ہے؟ عربی میں حامل حاضہ کا معنی ہے جو اس کو کیری کرنے والا ہے. ہاں جی، وہ پرسن، وہ شخص جو اس کو اٹھانے والا ہے، اس 100 روپے کے اس کاغذ کو، کرنسی نوٹ کو اٹھانے والا ہے. حامل حاضہ کو بینک دولت پاکستان مطالبے پر ادا کرے گا 100 روپیہ. اور آگے لکھا ہوا ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم پابند ہیں، حکومت پاکستان کی ضمانت اور گارنٹی سے یہ جاری ہوا ہے. اور نیچے گورنر اسٹیٹ بینک کے سائن موجود ہے قومی زبان کے اندر. مطلب یہ اس تحریر کا کہ جناب اس پر گورنمنٹ آف پاکستان کی پوری گارنٹی ہے، جاری بھی اس کو بینک دولت پاکستان نے کیا ہے. جس کے پاس یہ 100 روپے کا نوٹ ہے، اگر وہ اس کو لے کر مرکزی بینک دولت پاکستان، ہاں جی، جو ہے وہ سینٹرل اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے آفس میں جائے اور مطالبہ کرے کہ جی یہ میرے پاس ہے، میں اس کو اٹھانے والا ہوں، یہ لے لو اور مجھے 100 روپیہ دے دو، تو بالکل حکومت پاکستان کی گارنٹی ہے وہ اس کے مطالبے پر اس کو ادا کریں گے، 100 روپیہ ادا کریں گے. یا یہ اپنے ڈویژنل صدر مقام پر جا کر، جو بینک دولت پاکستان کے ڈویژنل آفیسز اور دفاتر ہیں ان میں جا کر مطالبہ کرے کہ یہ میرے پاس نوٹ ہے، یہ لے لو اور 100 روپیہ مجھے دو، تو بالکل حامل حاضہ کو مطالبہ پر بینک دولت پاکستان 100 روپیہ ادا کرے گا. نتیجہ کیا ہے؟ یہ عبارت بتا رہی ہے کہ اصل جو ہم اٹھانے والے ہیں نا 100 روپے کو، یہ اصل 100 روپیہ ہم نے نہیں اٹھایا ہوا، یہ 100 روپے کی رسید ہے، اصل زر اور مالیت بینک دولت پاکستان کے پاس پڑی ہوئی ہے. یہ صرف رسیدیں. اب کیوں یہ رسیدیں بنی؟ پہلے تو وہ جناب اشرفیاں ہوتی تھیں، سکے ہوتے تھے. آج مثلاً آپ جاپان لیور برادرز، بڑا مشہور ان کی ٹریڈنگ کمپنی ہے، وہ لائف بوائے صابن بنا رہی ہے، وہ فلاں چیز بنا رہی ہے، وہ فلاں چیز، چھوٹی سی کرو بڑی بڑی دنیا کی چیزیں. اور آپ نے 3 کنٹینر کی اگر تجارت کی ہو، گوٹ ادو کے بڑے تاجروں نے ماشاءاللہ اللہ برکت دے، تو آج اگر یہ کرنسی نوٹ، یا آج تو مزید آسانی ہو گئی، کریڈٹ کارڈ آ گیا، آن لائن سارے معاملات ہو گئے. گزاری یہ ہے کہ آج اگر ہم 3 کنٹینر باری جہاز کے ذریعے جاپان سے چیزیں منگواتے اور ان کی قیمت اگر سکوں میں دیتے، تو 1 کنٹینر تو سکوں کا بھی بھر کر بھیجنا پڑتا نا، اس کو گنتے گنتے اٹھاتے سنبھالتے کتنی مشقت تھی. تو جب لوگوں کا، یعنی بر اعظموں کا، انسانیت کا آپس میں تجارتی رابطہ قائم ہو گیا، تو ضرورت ایجاد کی ماں ہے. ضرورت آئی کہ اب یہ مالیت ہر ملک کے پاس اصل بینک دولت میں رہے، مرکز میں، اور جتنے سونے کے ذخائر ہیں اور سمن اصلی اور زر اصلی کے وہ مالک ہیں، اس کے مطابق ان کو عالمی قوانین کے دائرے میں رہتے ہوئے کرنسی نوٹ چھاپنے کی اجازت دے دی جائے، کیونکہ کاغذ اٹھانے آسان. اور آج اتنا مال و دولت ہو گیا کہ آج کاغذ بھی مشکل نظر آ رہے ہیں. آج ایک ہی کریڈٹ، آپ کے حبیب بینک پاکستان میں ارب روپیہ جو ہے وہ پورے ارب کا ہی آپ کو کریڈٹ کارڈ ہے. آپ پوری دنیا میں گھومیں سیر کریں، جہاں جہاں کارڈ آپ ہر چیز خرید سکتے ہیں، بینک سے ادائیگی ہو رہی ہے ادھر سے. ٹھیک ہو گیا جی، ضرورت ایجاد کی. اب جب نیا پچھلی صدی میں کرنسی نوٹ کا مسئلہ آیا، تو جو تو یہود نصارہ ہنود دیگر مذاہب ہیں یا لا مذہب لوگ ہیں، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی. وہ ہر صورت میں اپنا نفع، اپنی آسانی دیکھتے ہیں، مالی فائدہ اور منفعت دیکھتے ہیں. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ہم جو محبوب کے غلام ہیں، ہم تو کوئی نئی سہولت آئے،
یا نیا منفعت کا کوئی ذریعہ آئے دنیا میں، ہم فوراً اس میں انوالو نہیں ہو جاتے، اس کو قبول نہیں کرتے، پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا دین اس کو جائز قرار دیتا ہے یا نہیں قرار دیتا۔ جناب جب یہ کرنسی نوٹ آیا نا جی، تو ہر ایک کو سمجھ آ گیا کہ اصل مالیت تو ہماری گورنمنٹ کے پاس ہوگی، اسٹیٹ بینک کے پاس، یہ ہے اس کی رسید۔ اب کیا رسید کے احکام اسی اصل مالیت والے ہیں فقہی طور پر؟ وہ اتنے سکے ہوں تو حج فرض ہو جاتا ہے، لیکن سکے تو ہے نہیں، اصل مالیت تو ادھر ہے، زر تو ادھر ہے، یہ تو ہے صرف رسید۔ کیا یہ کاغذ کی رسید یہ اتنی مقدار میں جمع ہو جائے تو حج فرض ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ ہاں جی، اس پر کیا احکام ہوگا اور کیا اس کا لینا اور اس پر قبضہ کرنا یہ جائز ہوگا؟ یہ تو محض رسید ہے۔ اس کے حوالے سے جتنے مواد ان کو شرعی طور پر پورا کرنا لازم ہے۔ زکوٰۃ ہر سال اتنی تعداد میں یہ نوٹ کرنسی جمع ہو جائے جو صرف اصل مالیت نہیں، اصل مالیت کی رسید ہے، کیا اس کی وجہ سے زکوٰۃ فرض ہو جائے گی؟ اگر مجھے ضرورت ہو میں 1,00,000 روپیہ کسی سے لے لوں تو واپس کرنا میرے اوپر فرض رہے گا یا کھا پی جاؤں کیونکہ یہ تو صرف رسید ہے؟ تو بہت سارے لین دین کے مالی معاملات تھے جو اس پر منحصر تھے۔ اب مسلمان تاجروں کو اس حوالے سے ضرورت پیش آ گئی کہ اس کا شرعی حل ہے۔ جواب کیا ہے؟ ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اگر نہیں کرتے تو پھر بھائی اپنے ملک میں سکوں پر کام چلاؤ، بین الاقوامی تجارت تو ہماری سرے سے ہی مسلمانوں کی ختم ہو کر رہ جائے گی۔ اور اگر انٹرنیشنل ٹریڈنگ اور بین الاقوامی اگر آپ تجارت سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، آپ کی مصنوعات اور پروڈکٹس اگر وہ ایکسپورٹ نہیں ہو پاتی، آپ کے معاشرے کو جس چیز کی ضرورت ہے جو آپ کے علاقوں میں نہیں ہوتی وہ آپ کو امپورٹ کرنا پڑتی اور آپ کو اندر خرید کر لانا پڑتی اور سارا کچھ ہو رہا ہے کرنسی نوٹ پر، تو یا تو مسلمان تاجر مالی طور پر سرے سے ہی ختم کر دیں اپنے آپ کو، تو یہ بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ آپ کو ظاہر انہوں نے تو علماء کے پاس جانا ہے، نبی پاک علیہ السلام کے وارثین بتائیں جی شرعی مسئلہ کیا ہے۔ تو میں آپ کو طالب علم آخر میں یہ علی وجہ بصیرت کہتا ہوں، کیونکہ امام احمد رضا کو اللہ نے جہاں 150 سے زیادہ علوم پر فنون اور علوم پر مہارت دی ہے، علم الاعداد پر بے مثال مہارت تھی امام احمد رضا۔ آپ کے جس بڑے فتوے، جس بڑی تحریر، کتاب، رسالے کو آپ دیکھیں گے، امام احمد رضا اس کا جو نام عربی، فارسی، اردو میں لکھتے ہیں، اس نام کو علم الاعداد میں مہارت کی وجہ سے جو سال ہوتا ہے نا، مثلا آج 2022 میں 1444 سنہ ہجری میں کتاب مکمل ہوئی ہے، اعلیٰ حضرت علم الاعداد کی روشنی میں اس کا نام ہی ایسا تجویز کریں گے کہ عالم کو نام پڑھتے ہی پتہ چل جاتا ہے یہ کتاب کس سن میں لکھی گئی تھی۔ یہ امتیاز ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا۔ باقی علم الاعداد اتنی مہارت نہیں ہے، 1-2 کتابوں کے نام ہوں گے علم الاعداد کی روشنی میں ہر کتاب، لیکن مولانا احمد رضا کی جیسے علامہ اقبال کا شعر سامنے آتے ہی پتہ چل جاتا ہے، بعض ذوق لوگوں کو، صاحب علم و دانش و بینش کو، یہ علامہ کا شعر ہے۔ بالکل امام احمد رضا کی اگر علم الاعداد کی روشنی میں احکام شریعت پر اس لیے 2 رائے ہیں جو کتاب ان کی طرف منسوب ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کی تو جو بھی کتاب ہے رسالہ علم الاعداد کی روشنی میں سن تعلیف اس میں نکل آتا ہے نام کے اندر ہی۔ تو جب امام احمد رضا کی خدمت میں یہ سوال آیا، ہم آج دارالعلوم دیوبند کے سامنے بالکل جناب واضح کرتے ہیں کہ اگر دارالعلوم دیوبند مرکز سے اس مسئلے کا جواب سب سے پہلے لکھا گیا یا حل کیا گیا، اگر لکھنؤ یا بمبئی کے علماء اہل تشیع، امامیہ، اثنا عشریہ، جتنے فرقے ہیں، ان کے اگر کسی فاضل فقیہ نے جواب اس کا لکھا ہے، اگر کسی غیر مقلد عالم نے اس کا جواب لکھا ہے، اگر کسی عربی عالم نے لکھا ہے، کسی ایرانی عالم نے، کسی مصری عالم نے، اگر جامعۃ الازہر اس کا جواب سب سے پہلے دے پائے تو مہربانی کیجیے، اعلیٰ حضرت کے تو کفل الفقیہ الفائل فی فی احکام القرطاس والدرائم کتاب موجود ہے، سن تعلیف موجود ہے، ہم بتاتے ہیں یہ اس سال میں لکھی گئی ہے، اس سال سے پہلے 1 ماہ 1 دن پہلے بھی اگر جامعۃ الازہر نے، ایران نے، سعودی عرب شریف نے، حرمین طیبین کے ائمہ اور علماء نے، بر صغیر کے کسی عالم یا مذہب یا جماعت یا مکتبہ فکر نے اگر امام احمد رضا سے پہلے کوئی اس مسئلے کو حل کر پایا ہے، اس کا نام دیجئے، ہم بالکل ایوارڈ پیش کریں گے۔ نہیں آپ کو کوئی نظر آئے گا؟
چنانچہ علماء حرمین شریفین کی خدمت میں بہت زیادہ، کیونکہ پوری دنیا سے حج کے موقع پر اور باقی سال بھی عمرے کی شرف حاصل کرنے کے لیے تاجر وغیرہ جمع، اب وہ یہ مسئلہ لکھ کر لے جاتے۔ علماء حرمین توجہ کر کر کے رہ گئے، مسئلے کا حل نہیں نکال پا رہے تھے۔ بالآخر علماء حرمین نے اجلاس کیا اور اس میں مفتی حنفیہ علامہ کمال الدین، ہاں جی، مفتی حنفیہ علیہ رحمہ جو ہے جمل اللیل، آپ نے فرمایا کہ ہندوستان سے ایک ہندی فقیہ آیا تھا، اس وقت اس کی عمر 20 سال تھی۔ وہ آ کے کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی جتنا عرصہ مدینہ طیبہ میں رہے، حاضری کا پورا شرف حاصل کرتے، اور باقی جو ٹائم بچتا وہ لائبریری کے اندر گزارتے تھے، اور میری ان سے بڑی بڑی علمی دقیق باتیں ہوئی تھیں۔ وہ 20 سال کی عمر میں ان کے علم کا یہ مقام، اور آج ان کی عمر اتنی ہو چکی ہے، انہوں نے کہا علی وجہ بصیرت میں اس نتیجے پر ہوں کہ اس مسئلے کو اگر حل کر سکتا ہے، کیونکہ تاجروں نے باقاعدہ ناراض ہونا شروع کر دیا تھا، اور تاجر کہنے لگ گئے تھے جناب آپ کہیں یا تو ہمارا اسلام ہر دور کے چیلنجز کا جواب نہیں دے سکتا، اور اگر جواب دیتا ہے تو پھر تم لوگ ان اصولوں کے ماہر نہیں ہو، یا علماء کا مقام ختم ہوتا ہے، دلوں میں یہ سرے سے شریعت سے اعتماد اٹھتا ہے۔ جب ایمان خطرے میں پڑنے لگ گئے کہ یہ تو الیوم اکمل، ہمارا دین تو دین کامل ہے، قیامت تک آنے والے جتنے چیلنج ہیں، جتنے مسائل، ان کا حل اس کے بنیادی اصول کتاب و سنت نے دے دیے، تو تاجر جب بہت زیادہ پریشان ہونے لگ گئے، علماء سے الجھنے لگ گئے، علماء حرمین طیبین اجلاس کرنے کے لیے مجبور ہو گئے، تو علماء حرمین اس نتیجے پر پہنچے کہ اس مسئلے کو اگر کوئی حل کرنے والی ہستی ہے تو وہ بر صغیر کے اندر امام احمد رضا فاضل بریلوی ہے۔ امام احمد رضا سے سوال کرا، فتاوی رضویہ پورا 30 جلدیں پڑھیے، ان سے سوال کرنے والوں میں کوئی عام انسان نہیں ہے، عرب شریف کے علماء، افریقہ کے علماء، ہاں جی، بر صغیر کے علماء، پوری دنیا کے اہل علم امام احمد رضا اور ان کے بزرگوں سے رابطے میں ہوتے تھے۔ چنانچہ یہ سوال بھی علماء عرب کا، چونکہ جتنی بھی فتاوی رضویہ میں رسائل ہیں، کتابیں ہیں، سوالوں کے جواب، باقاعدہ مرسل کا نام ہوتا ہے، لکھنے والے بھیجنے والے کا نام ہوتا ہے، پورا ایڈریس ہوتا ہے، تاریخ ہوتی ہے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی کی خدمت میں یہ سوال بھیجا تھا تو علماء حرمین طیبین نے بھیجا تھا کہ مہربانی کیجیے اس کرنسی نوٹ کے بارے میں شرعی احکام واضح کیجیے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے قلم اٹھایا اور 200 صفحات کے قریب آپ نے کفل الفقیہ الفاہم فی احکام القرطاس والدراہم، قیامت تک کے لیے عظیم کتاب شریعت کے اصولوں میں مرتب کر کے رہنمائی عطا فرمائی۔ امام احمد رضا کا جواب آ گیا، ہر علاقے کے علماء نے اپنی اپنی زبانوں میں ترجمہ کر کے بتایا، ہر طرف اطمینان ہو گیا کہ جناب یہ کرنسی نوٹ کی بے و شراء بھی درست ہے اور اس پر معاہدے کرنے اور لین دین بھی بالکل جائز ہے۔ چنانچہ جب یہ جواب 200 صفحات پر فصیح عربی زبان میں، تو علماء عرب یہ فرماتے تھے کہ وہ ہیں ہندوستان کے، لیکن ان کی زبان یہ بتاتی ہے کہ گویا کہ مادری طور پر ہی وہ عرب ہے۔ یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فیض مبارک تھا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس جواب کے بعد یہ سارے کے ساری الجھن ختم ہو گئی، اور آج بھی اسی کتاب کو آپ دیکھ لیں کہ دنیا کی کتنی یونیورسٹیز کے اندر شامل نصاب کیا ہوا ہے، اور آج امام احمد رضا اپنے علمی مقامات اور کارناموں کے باعث آپ جامعۃ الازہر الشریف میں جائیں، مصر میں پوری امام احمد رضا چیئر قائم ہے۔ دنیا کی کتنی یونیورسٹیز ہیں، ڈاکٹر سید علی طنطاوی جوہری جو سابق شیخ ہیں الازہر الشریف کے، انہوں نے باقاعدہ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت کا ترجمہ قرآن، چونکہ انہوں نے 32 جلدوں میں سائنس، موجودہ آج جتنی سائنس کی روشنی میں قرآن اسلام پر سوالات آتے ہیں، آپ نے ایک جگہ دیکھ کر ان کا شافی جواب تو وہ جامعۃ الازہر کے شیخ ڈاکٹر سید علی طنطاوی جوہری کی کتاب جواہر القرآن میرے پاس 32 جلدوں میں ہے، اس میں دیکھیں گے، کیونکہ وہ خود بہت بڑے سائنسدان ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے تائید کے لیے ایک عالم کی ضرورت تھی،
کہ جو مجھے سائنس پر مشتمل آیتوں سے سائنسی نکات اور مسائل سمجھ آتے ہیں، کون سا دنیا میں عالم ہے جو میری تائید کر رہا ہو؟ تو پہلے والے مفسرین تو وہ اپنے علم تفسیر کی روشنی میں نکات حل کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، ماڈرن دور ہے، اس دور کے تقاضوں کے مطابق انہوں نے کہا قرآن پاک میں وہ آیات بینات موجود ہیں کہ عیسائی چونکہ انہوں نے اللہ کے کلام میں تبدیلی کرنی تھی، جب وہ سائنس کے میدان میں آئے، ٹیکنالوجی سے فیض یاب ہونے لگے، وہ عیسائیت کو چھوڑ بیٹھے، یہودیت کو چھوڑ بیٹھے۔ انہوں نے کہا مذہب سائنس سے ٹکراتا ہے، ہماری کتابیں سائنس سے ٹکراتی ہیں، سائنس ہمیں نتائج آنکھوں کے سامنے دے رہا ہے، اور ادھر گنجلک معاملات ہیں ہمارے مذہبی کتابوں میں۔ وہ مذہب بیزار طبقے پیدا کر دیے سائنس اور ٹیکنالوجی نے۔ لیکن امام احمد رضا فرماتے ہیں یہ ساری کائنات میں جاری اصول یہ خالق کریم کے جاری کردہ ہیں، اور قرآن اسی خالق کریم کا کلام ہے، سائنس اور قرآن میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ جو 1400 سال پہلے دعوے قرآن نے کیے تھے، سائنس تو قرآن کا بہت بڑا خادم ہے، وہ ان دعووں کو برحق سچا تجربے کی روشنی میں ثابت کرتا چلا جا رہا ہے۔ مسلمان سائنسدان بنے تو اس کا قرآن اور اسلام پر ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے، اور کافر جب سائنسدان بنتا ہے وہ دہریہ بن جاتا ہے، لا دین بن جاتا ہے، مذہب بیدار بن جاتا ہے۔ اس لیے آج دیکھیے آپ لندن کے اندر، جرمنی کے اندر، فرانس کے اندر، ناروے کے اندر کلیسا بیچے جا رہے ہیں، اور مسلمان تنظیمیں ان کے مذہبی مقامات کو خرید کر اسلامک سینٹر اور مسجدیں بناتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر سید علی طنطاوی کو ایک مسلمان ایسے عالم کی تائید کی ضرورت تھی جو سائنسی علوم میں، وہ کہتے ہیں میں نے ساری کتابیں چھان ماری، موجودہ دور کے علماء سے رابطے کر لیے، مجھے سائنس میں درک رکھنے والا کوئی مفسر نہیں نظر آیا۔ پھر فرماتے ہیں مجھ پر احسان عظیم کیا اللہ پاک نے، علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ رحمت کے ساتھی اور جمعیت علماء پاکستان کے سیکرٹری جنرل اپنے دور کے، اور اپنے دور کے 1970 سے لے کر 1974 تک کی اسمبلی میں وزیر اعظم بھٹو صاحب کے دور میں جمعیت علماء پاکستان کے جو 8 MNAs تھے، پارلیمانی لیڈر علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ، ان میں ایک ہستی ڈاکٹر شاہ فرید الحق علیہ رحمت کی ذات بابرکات بھی تھی، وہ MNA بھی تھے اور جمعیت علماء پاکستان کے جنرل سیکرٹری۔ انہوں نے کنز الایمان جو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے قرآن اردو میں، تفسیری ترجمہ ہے تحت اللفظ، ڈاکٹر شاہ فرید الحق نے اس کو انگریزی زبان میں مکمل طور پر ترجمہ کر کے شائع کروایا۔ تو ڈاکٹر شاہ فرید الحق صاحب سے علامہ سید علی طنطاوی شیخ الازہر شریف کی ملاقات، آپ نے ان کو گفٹ کیا کہ جناب آپ اردو کے تو جانتے نہیں ہیں، انگریزی کے آپ ماہر ہیں۔ تو جناب سید علی طنطاوی صاحب یہ ہمارے امام احمد رضا کا ترجمہ ہے، میں نے انگریزی میں اس کو ٹرانسلیٹ اور کنورٹ کیا ہے، آپ اس کو پڑھیے۔ وہ کہتے ہیں میں تو جو بھی میرے سامنے کوئی ترجمہ آتا تھا دنیا کا، کوئی تفسیر کی کتاب آتی تھی معنی کی، میں تو سب سے پہلے قرآن کی ان آیتوں کی طرف دیکھتا تھا الٹ پلٹ کر جن میں سائنسی حقائق کو بیان۔ وہ کہتے ہیں میں نے کنز الایمان فوراً لیا، سر آنکھوں پہ رکھا اور وہ متعلقہ مقامات دیکھتا چلا گیا، میری آنکھیں روشن اور کلیجے کو راحت پہنچتی چلی گئی، دل کو راحت اور کلیجے کو ٹھنڈک اور سکون۔ کہتے ہیں وہ جو جس نتیجے پر میں تھا کہ ان میں یہ سائنسی حقائق اور دقائق، کہتے ہیں واحد ہستی دنیا کی مولانا احمد رضا، کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں وہ حافظ بھی ہیں، وہ قاری بھی ہیں، وہ تمام قراءات قرآنی کے ماہر امام بھی ہیں، وہ مفتی اور فقیہ بھی ہیں، وہ جناب امام بھی ہیں، وہ فلاں فلاں فلاں، ان کے اندر ہر علم و فن کی مہارت ہے، وہ با علم با عمل ربانی عالم ہے، اور ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اس دور کے سب سے بڑے سائنسدان بھی ہیں۔ اور یہ صرف ڈاکٹر علی طنطاوی نہیں، میرے پاس موجود ہے مقام امام احمد رضا، مرکزی مجلس رضا لاہور میں محسن پاکستان محسن ملت اسلامیہ ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب، آپ نے امام احمد رضا کے سائنسی علوم پر پورا مقالہ لکھا ہوا ہے، مرکزی مجلس رضا لاہور نے شائع۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب جو سائنسدان ہیں جنہوں نے ہمارا ایٹم بم بنایا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ
مولانا احمد رضا فاضل بریلوی کی فلاں فلاں کتاب سے میں نے نور و روشنی حاصل کی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ مولانا احمد رضا ایک عالم بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، ہر خوبی ہے، اور ان میں سب سے بڑی نمایاں خوبی اگر سائنسدان دیکھے گا وہ اپنے دور کے سب سے بڑے ماہر سائنسدان ہیں امام احمد رضا فاضل۔ بس بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ایک نعت شریف لکھی تھی، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اور اسی دوران جبکہ یہ نعت کا ابھی مقطع نہیں لکھا تھا کہ حضرت داغ دہلوی صاحب وہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کے پاس تشریف لائے اور فرمایا جی تازہ کلام۔ آپ نے فرمایا ہم تو یا اللہ کی حمد لکھتے ہیں، یا نعت مصطفیٰ لکھتے ہیں، یا منقبت غوث الورا لکھتے ہیں۔ سیدنا الغوث العظم جیلانی لکھتے ہیں، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا۔ فرمایا ہم تو یہ لکھتے ہیں، یہ کلام ہے، مقطع ابھی نہیں لکھا۔ مقطع وہ آخری شعر ہوتا ہے جس میں شاعر کا نام آ جاتا ہے، تخلص آ جاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا مجھے تو جب انہوں نے پڑھا نا تو یہ باقی تمام اشعار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے، لیکن جو مقطع ہے نا اس نعت کا وہ مرزا داغ دہلوی علیہ رحمت کا ہے۔ داغ دہلوی جیسے استاد الشعراء نے آگے مقطع لکھا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو ردا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جو بھی علم و فن حضور غزالی زمان راضی دوران سید العلماء راسخین علامہ سید اور آل رسول کی کتب ہستی علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی غریب نواز قدس سر العزیز، جن کا وصال اقدس 1985 میں آپ انجمن طلباء اسلام کے زیر اہتمام کنز الایمان کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں چونکہ اسی شعبے کی ہستی ہیں آپ، تو فرمایا میں کنز الایمان کو جب پڑھتا ہوں اعلیٰ حضرت کا تفسیری ترجمہ تو میں صرف، نحو، معانی، لغت اور جناب سائنس اور فقہ اور حدیث اور تفسیر، یہ جتنے بھی کوئی اتنے علوم کی ضرورت ہوتی ہے ان پر مہارت ہو تو بندہ پھر تب صحیح ترجمہ کر سکتا ہے۔ تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ سارے علوم و فنون ترجمہ کرتے وقت اعلیٰ حضرت کے دروازے کے اوپر کنیز اور غلاموں کی صورت میں کھڑے تھے۔ اعلیٰ حضرت کو جس کی ضرورت ہوتی تھی فوراً اس کو اپنے کام میں لے۔ میرے دوستو، امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق یہ حق بات ہے کہ آپ آیت من آیات اللہ ہیں، اور یہ بات جب آپ پہلی دفعہ آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم محدث ہستی علامہ سید احمد بن زینی دہلان مکی شافعی علیہ رحمت سے بخاری شریف پڑھنے کے لیے حرمین طیبین پہنچے تھے، جہاں تکمیل کر کے اپنی نوجوانی کے عالم میں اور مغرب کی نماز آپ حرم مکہ میں، چونکہ علامہ سید احمد زینی دہلان مکی شافعی جو شیخ الحدیث ہیں آل رسول اللہ علیہ السلام کے، آپ جو ہے مکہ مکرمہ میں ہی آپ کا درس حدیث تھا اور آپ ان سے بخاری پڑھنے کے لیے اور علم حدیث کی اجازت لینے گئے تھے۔ تو امام احمد رضا فاضل بریلوی مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے، جب مکہ مکرمہ میں ایک شیخ طریقت نے ان کی نظر پڑ گئی امام احمد رضا کے چہرے پر، جبکہ آپ ابھی زمانے طالب علمی میں تھے، بخاری شریف پڑھ رہے تھے۔ مکہ مکرمہ کے محدث آل رسول کی عظیم علمی ہستی شیخ الحدیث علامہ سید زینی دہلان مکی شافعی علیہ رحمت کے پاس، اس شیخ طریقہ تھا وہ مغرب سے پہلے جس نے ملنا ہوتا ملتا، مغرب کی نماز پڑھتے، نوافل اوابین، حفظ الامان، اپنے جناب عشاء تک اوراد و وظائف میں لگے رہتے، کسی سے ملاقات نہ کرتے۔ لیکن جب اس شیخ نے نماز کا سلام پھیرا اور مولانا احمد رضا بچپن میں طالب علمی کے دور میں مغرب کی نماز کے بعد والے نوافل پڑھ رہے تھے، انہوں نے جب اس ہندی نوجوان فاضل کا چہرہ دیکھا تو اپنے خادم خاص کو بلا لیا، اشارہ کیا اور اشارے سے کہا گھر دوڑو، اور اس نوجوان کے لیے نا یہ ہندوستان ہے،
ہندوستان والے لوگ جس طرح کے کھانے پسند کرتے ہیں، اعلیٰ ترین کھانا بنواؤ، جب یہ نماز پڑھ لیں گے میں ان کے ساتھ گھر آ رہا ہوں۔ وہ خادم بڑا حیران کہ ہمارے حضرت کا، شیخ کا تو یہ طریقہ ہی نہیں ہوتا، آپ تو عشاء سے فارغ ہو کر جاتے ہیں اور لنگر شریف سب کو کھلاتے ہیں، خود بھی تناول فرماتے ہیں، اور آج مغرب کے بعد اور کسی سے ملاقات نہیں کرتے، اور وہ بچہ تو اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی طرف آ ہی نہیں رہا، اور یہ خود ان کو لے کر آئیں گے۔ یہ تو برعکس ہو گیا سارے معمولات کے الٹ۔ چنانچہ دوڑے شیخ کریم کا حکم تھا، جا کر اپنے گھر میں لنگر خانے میں کھانے کا حکم دے دیا شیخ کے گھر میں۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ امام احمد رضا کے ساتھ شیخ کریم آ رہے ہیں، سب سے زیادہ عزت والے مقام پر آپ کو بٹھایا، اپنے سدو زانو بیٹھ گئے، آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آتے ہوئے جاری تھا۔ فرمایا علامہ سید زینی طاہلان مکی جیسی محدث ہستی، وہ تو جب آپ سارے سبق پورے کر لیں گے آپ کو سند اور ڈگری دیں گے اور اجازت دیں گے، میں فلاں سلسلہ روحانی سے تعلق رکھتا ہوں، میرے مشائخ کی جتنی اسناد ہیں اور جتنی مجھے خلافتیں حاصل ہیں اور جتنے اوراد و وظائف اور جتنی کتابوں کی روایت کی اجازت، یہ ساری اسناد، یہ ساری روایات اپنے بزرگوں کی جمیع ظاہری باطنی نعمتیں، احمد رضا بن نقی علی خان تم ہی اس کے وارث اور مالک کو، یہ میں تمہیں دے رہا ہوں، سارا کچھ اپنے ہاتھوں سے لقمے تیار کر کر کے کھانا۔ اور فرمایا بیٹا جب تک رہنا میں آپ کی خدمت میں ہوں، مجھ سے رابط اور تعلق رکھنا۔ اعلیٰ حضرت جب تک رہے مکہ مکرمہ ان شیخ سے مسلسل فیوز و برکات کا سلسلہ جاری رہا۔ اب اگلے دن ان کے خدام نے عرض کی حضور اس ہندی نوجوان کے اندر، طالب علم کے اندر کون سا ایسا خصوصی معاملہ تھا؟ بڑی بڑی ہستیاں سراپے انتظار رہتی ہیں اور آپ کسی سے بات نہیں کرتے مغرب بعد، اور اس پر خود ہی کرم۔ آپ نے فرمایا بات یہ کہ جب وہ نوجوان نماز پڑھ رہا تھا تو واللہ لقد رأیت نور اللہ فی جبینہ، اللہ کی قسم میں نے احمد رضا کے بچپن میں اس کی پیشانی میں اللہ کے خاص نور کو جگمگاتے ہوئے دیکھا۔ میرے حضور حضرت اعلیٰ حضور پیر سیال لجپال سیدی شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت والدین علامہ حافظ خواجہ محمد قمر الدین سیالوی صاحب، غریب نواز جیسی محقق ہستیاں، کہ کاظمی صاحب علیہ رحمت جیسی ہستیاں فرماتے ہیں اللہ اللہ مولانا ہوتا یہ کہ بخاری کی یہ حدیث کنت سماعت الذی یسمع بہ کتاب الرکاب کی یہ حدیث تو میں نہیں، حضرت شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین صاحب ہم سب کو پڑھاتے ہیں، کیونکہ ہم صرف الفاظ بیان کرتے ہیں، اور حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب کو یہ مقام عملی طور پر حاصل ہے۔ تو آپ معظم آباد شریف برولہ شریف میں آپ تشریف فرما تھے، میرے پاس پوری کتاب تصوف فاؤنڈیشن لاہور کا ایڈیشن موجود ہے، جس میں پروفیسر نظام الدین غلام نظام الدین معظم آبادی صاحب یہ خود لکھ رہے ہیں کہ حضور شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی صاحب علیہ رحمت سے سوال کیا گیا کہ حضور آپ جمعیت العلماء پاکستان کے صدر ہیں، ہمارے شیخ طریقت ہے، رہنما ہر اعتبار سے، حضور مولانا احمد رضا فاضل بریلوی کے متعلق کچھ آپ سوال کر رہے ہیں، آپ ان کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیونکہ ان کا تو آپ کے خاص استاذ ذی وقار جو آپ کے معقولات کے استاذ اور امام ہیں، علامۃ الہند علامہ معین الدین اجمیری صاحب علیہ رحمت، حضور شیخ الاسلام علیہ رحمت کے استاذ، ان سے اعلیٰ حضرت کا علمی مسئلے میں اختلاف ہے اور باقاعدہ کتابیں لکھی گئی اس پر۔ اعلیٰ حضرت کے استاذ ذی وقار علامۃ الہند علامہ معین الدین اجمیری علیہ رحمت، صدر المدرسین جامعہ عثمانیہ اجمیر شریف، آپ موقف رکھتے تھے کہ جمعے کی جو دوسری اذان ہے، خطیب ممبر پر بیٹھا ہو، پہلی صف میں مسجد کے اندر مؤذن کھڑے ہو کر اس کے سامنے اگر اذان پڑھ دے بالکل یہ جائز ہے، اس کو دلائل سے ثابت کرتے تھے۔ لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی تحقیق ہے کہ نہیں، اذان مسجد میں دینا مکروہ ہے، چاہے وہ جمعے کی دوسری خطبے والی اذان بھی ہو۔ لہذا بین یدی الخطیب کا مطلب یہ ہے کہ امام صاحب کے ہو سامنے ممبر کے، لیکن مسجد سے باہر جوتیوں والی جگہ پر کھڑے ہو کر ادھر مؤذن خطبے والی اذان کرے، مسجد میں نہیں ہے جائز۔ اعلیٰ حضرت اس کو مکروہ تحریمی قرار دیتے ہیں۔ اب یہ علمی اختلاف آ گیا، دلائل کا تبادلہ ہوا۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت سیاہ خضاب کو شدید حرام قرار دیتے ہیں، کوئی رو رعایت نہیں دیتے، کہتے ہیں جو سیاہ خضاب لگائے گا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ لیکن ہمارے سارے مشائخ اور باقی کتنے اکابر علماء سیاہ خضاب کو جائز قرار دیتے ہیں۔ قوالی کے مسئلے میں اعلیٰ حضرت کا موقف الگ ہے،
ہمارے کئی مشائخ چشتیہ حضرت ابو طالب کے ایمان کے قائل ہیں. خود میرے پیر و مرشد حضور شیخ الاسلام غریب نواز علی اعلان حضرت ابو طالب کے ایمان کے قائل ہیں، دلائل قائم کرتے تھے، لیکن اعلیٰ حضرت علیہ رحمت اس کی تردید فرماتے. تو سوال ہوا کہ حضور چند مسائل ایسے ہیں جن میں اعلیٰ حضرت کا اور آپ کے اساتذہ اور مشائخ کا اختلاف ہے، آپ اعلیٰ حضرت کے بارے میں آپ نے فرمایا یہ علمی اختلاف ہے. علمی اختلاف علماء میں ہر دور میں ہوا کرتا ہے، یہ فقہی مسائل کا ہے، کوئی اصولی اعتقادی مسائل کا نہیں. اصل چیز ہے وہ ہے عشق رسول کریم علیہ السلام، محبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام. اور فرمایا یہ جتنے بر صغیر کے علماء ہیں نا، ان میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی وہ ہیں کہ اس دور میں محبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور عشق مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ایک خاص حصہ ہے جو مولانا بریلوی کو اللہ نے عطا کیا ہے. جب ان کے پاس اتنا محبت مصطفیٰ کا خزانہ ہے تو میں محمد قمر الدین تو اپنے آپ کو مولانا احمد رضا بریلوی کے جوتوں کے ساتھ لگی ہوئی خاک کے برابر بھی نہیں سمجھتا. آج علماء میں اختلاف ہو جائے، ادھر سے ٹھا فتویٰ ادھر سے ٹھا فتویٰ، کوئی رافضی بنا پڑے، حالانکہ بیچارہ اچھا بھلا سنی ہے، صرف اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہے. اور آپ خواہ ایسے جب تک وہ اہل سنت کے اصولوں کے دائرے میں آج آپ اس منصب پر آ گئے کہ کسی کو آپ سنیت کے دائرے سے نکال سکے. کیا صرف درس نظامی کا نصاب؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں فتاوی درس نظامی کی کتابیں پڑھنے سے تو صرف ایک کتاب کی عبارت پڑھنے کی طاقت آ جاتی ہے، کوئی بندہ فقیہ عالم نہیں بن جاتا. آپ پہلے 60 سال پڑھائیے، فقہ کے اندر درک حاصل کیجئے، کلام کے اندر درک، علم کلام علم عقائد میں، پھر جا کر کسی کو سنت سے خارج کیجئے. ہاں جی، آج ہر بندہ ہم میں سے فقیہ مفتی ہے، لیکن حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی غریب نواز پیر و مرشد علمی اختلاف موجود ہے، لیکن فرماتے ہیں ہر معاملہ قبول اس کا ہے جس کو محبت مصطفیٰ علیہ السلام نے. اور فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ مولانا بریلوی وہ کریم ہستی ہے کہ اللہ پاک نے خاص عشق مصطفیٰ علیہ السلام کا حصہ فخر آپ کو عطا کیا ہے. تو جب بات ہی محبت محبوب کی ہے تو ٹھیک ہے، علمی اختلاف اپنی جگہ ہے، ہم الگ آپ الگ، لیکن جب وہ عاشق رسول ہے، سچے مولانا احمد رضا اور میرے محبوب کے سچے غلام اور اتنی محبت والی ہستی، تو میں محمد قمر الدین تو ان کے جو جوتے مبارک کے ساتھ لگے خاک ہے نا مولانا بریلوی کے جوتے مبارک کی خاک، میں محمد قمر الدین اپنے آپ کو اس کے برابر. حالانکہ اگر امام احمد رضا کے سامنے حضور پیر سیال شیخ الاسلام سیدی خواجہ محمد قمر الدین جو آپ کو عشق رسول حاصل تھا، کیونکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بھی جب آذان میں انگوٹھے چومتے تو یہی کلمات کہتے ہیں دعائیہ اور محبوب سے عشق کا اظہار، قرۃ عینی بیکا یا رسول اللہ. حضور آپ کی ذات بیکا، کاف ضمیر مجرور متصل جو ذات پر دلالت کرتی ہے، قرۃ عینی بیکا یا رسول اللہ. جب بھی اعلیٰ حضرت یہی فرماتے حضور آپ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. لیکن امام حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی صاحب یہ نہیں فرماتے. انہوں نے جب بھی اذان سنی، محبوب کا نام نامی ذاتی سنا، ادب سے سر جھکایا، کندھے جھکائے، درود پاک پڑھا، چوم کے انگوٹھے آنکھوں پر رکھے اور زبان سے کیا لرزتے ہوئے کپ کپاتے غلامی میں کیا ارشاد فرمایا، قرۃ عینی بے تراب نیال اقدام کا یا رسول اللہ. حضور پیر سیال ہمیشہ یوں فرماتے تھے، حضور آپ کے قدمین تکیے بین کے ساتھ جو نالے مبارک اور آپ کے جو جوڑے مبارک ہیں، ان جوڑے مبارک کی تراب اور مٹی جو ہے وہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. باقی پوری دنیا میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھا جاتا ہے، لیکن آستانہ عالیہ سیال شریف میں جمعے کے بعد فرمایا لاکھ ایک تعداد ہے، یوں پڑھو درود پاک محبوب پر، مصطفیٰ جان رحمت پہ بے حد سلام، شمع بزم ہدایت پہ بے حد سلام. وہاں بے حد کا لفظ ہے، لاکھوں کا نہیں ہے. اب میرے محبوب کے عشق کے معاملہ سیال شریف میں آپ سادات کرام کا ادب ملاحظہ کیجئے. تو میرے دوستو اگر امام احمد رضا خواجہ محمد قمر الدین سیالوی صاحب سے ملاقات کر لیتے تو یہ ان کو جناب اعزاز دیتے، وہ ان کو اعزاز دیتے، کیونکہ وہ ساری پاک کمال اور کامل اور آیت من آیات اللہ ہستی ہیں. لیکن میں یہی درس دیتا ہوں، فکر رضا یہ ہے کہ ہر علم و فن میں مہارت حاصل کرو. اور اعلیٰ حضرت کو جو چیز ممتاز کرتی ہے کہ جس دور کا جو بھی فتنہ اٹھا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے قیامت تک ہر فتنے کا سر کاٹ کے رکھ دیا.
اور عشق محبوب تو آپ کی پہچان ہے. خود آپ تحدیث نعمت کے طور پر فرماتے ہیں یہی کہتی ہیں بلبل باغ جناں کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ خدا مجھے شوخی طبع رضا کی قسم. عشق مصطفیٰ ہی آپ کا سرمایہ ہے. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری قبر سنی تھی چراغ لے کے چلے. امام احمد رضا نے فرمایا میری قبر گہری کھودی جائے کہ جب حجابات ہٹے اور میرے آقا کی جلوہ گری اور نکیر علیہ السلام فرمائے نا ما کنتا تقول فی حاضر رجل میں لے کے نہ کہوں کہ یہ میرے آقا ہے. اتنا قد آدم قبر گہری کھودنا میں کھڑے ہو کر آقا کے قدموں تک پہنچ سکوں. کھڑے ہو کر ہر معاملے میں عشق مصطفیٰ کریم علیہ السلام. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جن کے متعلق ڈاکٹر حمید الدین پیرس جیسا محقق لکھتا ہے کہ اللہ نے دو ہستیوں کے ذریعے ہندوستان کے مسلمانوں پر بالخصوص باقی تمام عالم اسلام کے مسلمانوں پر بالعموم قیامت تک دور اواخر میں کرم فرما دیا. اللہ نے ہمیں ایک امام احمد رضا اس دور میں عطا کیے جنہوں نے ہمیں بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام تک پہنچا دیا صاحب قرآن تک. اور دوسری ہستی اللہ نے مفکر اسلام ڈاکٹر حکیم الامت علامہ اقبال کی شخصیت عطا فرمائی جنہوں نے ہمیں قرآن تک پہنچا دیا. اقبال نے ہمیں قرآن تک پہنچایا ہے, حضرت احمد رضا نے ہمیں صاحب قرآن تک پہنچایا. امام احمد رضا کی تعلیمات حاصل کیجیے, آپ کی کتابوں کا مطالعہ کیجیے, اور جو ہم میں سے مالدار مسلمان ہیں مہربانی کریں, چند ہزار روپے کا معاملہ ہوتا ہے. یہ جتنے ہمارے درس نظامی پڑھنے والے طلباء ہیں یہ اپنے آگے آنے والے دور کے فقہا, مفتیان, ائمہ وقت, مقتدیان ملت ہیں, یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. آپ فتاوی رضویہ یار دنیا داری میں بھی تو اتنا کچھ خرچ کر دیتے ہیں. آپ ایک سیٹ منگوائیں, ایک طالب علم کو گفٹ کریں, دوسرا سیٹ منگوائیں, دوسرے, آپ لاکھوں روپیہ سال میں ادھر ادھر کر دیتے ہیں. ذرا یہ باقیات الصالحات, امام احمد رضا کی کتابیں, ان کے رسائل, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بے مثل و بے مثال. آج ہمارا سلسلہ عالیہ اولیاء چشتیہ ہو, سلسلہ عالیہ اولیاء قادریہ ہو, سلسلہ عالیہ اولیاء سہروردیہ ہو, سلسلہ عالیہ اولیاء نقشبندیہ ہو. آپ نے سنا نہیں حضرت خواجہ فقیر محمد لجپال باروی کریم جیسی ہستیاں ہو, حضرت پیر سواگ غریب نواز جیسی ہستیاں ہو, میرے حضور پیر پٹھان غریب نواز کی اولاد امجاد ہو, جتنے ہمارے قادری چشتی سہروردی نقشبندی آستانے امام احمد رضا کی عظمت پر سارے کے سارے متفق ہے. اللہ پاک اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت کے درجات بلند فرمائے. آج 25 صفر المظفر کی رات ہے اور 25 صفر کو اعلیٰ حضرت کا وصال ہے. میں اپنے جامعہ شمس العلوم کوٹ ادو, اس کے تمام منتظمین, اساتذہ کرام, طلباء نظام, اس کے جتنے بھی انتظامی امور چلانے والی ہماری مذہبی کمیٹی ہے, انتظامی کمیٹی ہے, اور جتنے بھی اس کے معاونین خادمین, تہ دل سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. ان چیزوں کی ضرورت ہے اور آپ لوگوں نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے ایصال ثواب کے لیے اور آپ کے عرس مبارک والی رات آج کا عظیم جلسہ عام کر کے آپ نے ایک بہت بڑا فرض کفایہ ہے جو ادا کیا ہے. اللہ تعالیٰ امام احمد رضا فاضل بریلوی جیسی بافیض, کیونکہ امام احمد رضا جہاں عالم ربانی ہے ان کا مقام مقام قطبیت ہے. قطب ارشاد بھی ہوتا ہے اور قطب تکوینی بھی ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت میں دونوں چیزیں موجود ہیں. اعلیٰ حضرت کی خدمت میں روتا ہوا ایک نوجوان آیا, حضور بڑا بے روزگار تھا, مسلمان ہوں, ہندو میرے علاقے میں بہت زیادہ ہیں, مجھے پان لگانے کے علاوہ کوئی کام دنیا کا نہیں آتا, اور ادھر ہندو پان لگاتے ہیں اور پتہ نہیں انہوں نے مجھ پر کیا جادو کالا سفلی کر دی ہے. حضور ایک پان 24 گھنٹے کھڑا رہتا ہوں اور بیوی بچے بھوکے رہتے ہیں, والدین بوڑھے ہیں. آپ نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں میاں, گھبرانا پڑے, ہم تمہیں آج ایسا تعویذ دے رہے ہیں کہ تمہارے پان ہر کوئی کھائے گا اور اللہ بڑا رزق دے گا. پان آتا ہے نا, اس میں جائز چیزیں رکھنی ہیں. ٹھیک ہو گیا حضور, نماز کی پابندی کروں گا, درود شریف کی پابندی کروں گا اور اپنا رزق حلال کماؤں گا. وہ سارے عہد لے کر آپ نے کاغذ اٹھایا, اپنے پیاز میں سے ایک چھوٹا سا کاغذ کا پرزہ قلم سے اس پر کچھ لکھ دیا, تعویذ کی طرح اس کو طے کر کے فرمایا جاؤ
یہ جہاں پان بیچو گے نا اب لوگوں کی لائنیں لگ جائیں گی، تو کام صحیح کرنا، نماز دکان کھلی چھوڑ کر نماز جماعت سے پڑھا کرنا، انہوں نے سارے عہد کر لیے۔ ہاں جی، آپ شیخ طریقت بھی ہیں سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ کے، سارے عہد لے کر وہ پرزے پر لکھ کر دے دیا، فرمایا اس کو جہاں وہ لوگ پان خریدیں گے نا پیسے دیں گے، جہاں وہ سکے ڈالتے ہو نا پیسے، یہ اس گلے کے اندر یہ تعویذ رکھ دینا۔ اب وہ تعویذ لے کر گیا، اس میں رکھا، ایک بندہ آ گیا، جناب پان دیجئے فلاں قسم، فوراً پان سے پیسے رکھ دیے۔ بس وہ تو معاملہ ہوا کہ ادھر اذان ہونے لگ گئی اور موقع نہیں مل رہا، وہ جتنی چیزیں تیار کی وہ تو ختم ہو گئی، فوراً گھر دوڑا، پھر تیار کر کے لے آیا، اور صرف اتنا لکھا ہوا تھا کہ لوگوں یہاں سے پان خریدا کرو، اتنا لفظ لکھا، لوگوں یہاں سے پان خریدا کرو۔ جو ہستی کی زبان سے یا قلم سے جو جاری ہو جائے اور کاتب تقدیر اسی طرح فرما دے، یہ مقام مقام قطبیت ہوا کرتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی حضرت میاں احمد شیر محمد شرک پوری قدس سر العزیز ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی اتنی شیخ طریقت ہستی، جب مدینہ طیبہ آقا کریم کی بارگاہ میں اور کرم نوازیاں ہو گئیں، میرے آقا کا دیدار ہوا، عرض کی حضور ہندوستان میں بڑے فتنے پیدا ہو گئے، اپنا کوئی نائب بتائیے کہ ہم اسی کے طریقے پر رہیں تاکہ ہمارا ایمان۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا میاں صاحب ہندوستان جب واپس جاؤ نا تو ہمارا نائب بیٹھا ہوا ہے احمد رضا فاضل ہندی، جو عقیدہ وہ بتائے جو طرز عمل اسی کے ساتھ لگے رہنا۔ حضرت میاں شیر محمد صاحب نے رابطہ قائم کیا اعلیٰ حضرت فاضل، اعلیٰ حضرت وہ ہستی ہے۔ آپ سب کو بہت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ ذکر امام احمد رضا اور فیضان امام احمد رضا کے انوار ہم سب کو عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ